جی آپ لوگوں کے جو کویسچن ہیں ہم کوشش کریں گے جی انشاءاللہ جتنے بھی کویسچن کوئی پرسنل ہوں گے آج کے ٹاپک سے بکر ریلیٹڈ ہوں گے، ٹھیک ہو گیا. پریپریشن ٹھیک سے ہے سر، ریلیٹڈ ہوں گے. آپ کریں، آپ کہہ رہی ہیں. جی جو بھی آپ کے کویسچن جی ہوں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جی ان کو اینڈ پہ ایڈریس کریں. آپ نے اس سیشن میں سب سے پہلے یہ چیز جج کرنی ہے کہ جو ڈیلیوری میتھڈ ہے کیا آپ کو پسند آتا ہے، آپ اس سے چیزیں انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں. اگر کر پاتے ہیں تو آپ ریگولر سیشن جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. ان کیس آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ جو میتھڈ آف ٹیچنگ یا ڈیلیوری ہے آپ اس سے سیٹسفائی نہیں ہیں تو آپ کے لیے فورم اوپن ہے، آپ بے شک کلاس جو ہے ریگولر بے شک نہ جوائن کیجیے گا. اس کے علاوہ میں آپ کو اس سیشن میں جو میں نے کتاب لکھی ہے اس کے کچھ پارٹس بھی دکھاؤں گا. اس کے علاوہ جو نوٹسز ہیں چیپٹر وائز اور جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پہ شو کراؤں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. سٹارٹ ہم کرتے ہیں. ایک ڈیمو یہ سیشن ہوگا ہمارا، ایک ڈیمو لیکچر ہے. تو میں نے اسیسمنٹ کے چیپٹر کا جو سٹارٹ ہے وہاں سے ہم انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں. یہ 30 سے 40 منٹس کی ہماری ڈسکشن ہوگی. ڈیورنگ لیکچر اگر آپ کا کہیں پہ کوئی کویسچن آتا ہے تو آپ اپنے مائک کو ان میوٹ کریں اور کویسچن اپنا لازمی پوچھیں. باقی میرے سے ریلیٹڈ، پریپریشن سے ریلیٹڈ اور ہمارا جو اسکیجول ہے اس سے ریلیٹڈ، ٹیسٹ سے ریلیٹڈ، نوٹ سے ریلیٹڈ جو کویسچن آپ کے ہوں گے وہ آپ کوشش کیجیے گا کہ اینڈ پہ کیجیے گا. اگر سیشن سے ریلیٹڈ یہ جو ٹاپکس ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہے ایٹ دا اسپاٹ آپ پوچھ سکتے ہیں. جی سلائڈ سب کو شو ہو رہی ہیں پلیز؟ جی سلائڈ شو ہو رہی ہے جی. ہاں جی بسم اللہ بسم اور کلیئر ہو جائے. بسم جی بسم اللہ تھوڑا الرحمن سا زوم الرحیم. کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہو گیا، اب ٹھیک ہو گیا. اب بیٹر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر ایجوکیشن میل فیمیل. ہیڈ ماسٹر، سینئر ہیڈ ماسٹر کا جو سلیبس ہوتا ہے اس میں بیسیکلی 9 ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں ایجوکیشن کے، جس سے ریٹن یا اورل ایگزام انٹرویو آپ کا کنڈکٹ ہوتا ہے. تو ان تمام چیپٹرز کے نوٹس اور بک الحمدللہ تیار ہو چکی ہے. ہم آج اس سیشن میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسیسمنٹ کو، اور اسیسمنٹ کا جو چیپٹر ہے اس کے بیسکس کو. فرسٹ 10 سے 15 سلائڈز انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارا ڈیمو لیکچر ہے. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے ٹیسٹنگ ایلیمنٹ سے. آپ سب واقف ہوں گے ان ٹرم سے، جو 4 ہماری بیسک ٹرمز ہیں اسیسمنٹ سے ریلیٹڈ، جس کو ہم ٹیسٹ، میئرمنٹ، اسیسمنٹ یا ایویلویشن کہتے ہیں. ٹیسٹ کیا چیز ہوتی ہے، میئرمنٹ کس کو کہتے ہیں، اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے اور ایویلویشن کیا چیز ہے، ان کا آپس میں انٹر لنک کیا ہے اور کیسے یہ ایک دوسرے سے ڈفر کرتے ہیں، یہ چیزیں سب سے پہلے ہم انڈرسٹینڈ کریں گے اس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے. تو سب سے پہلے ٹیسٹ. میں ایک ٹیچر ہوں، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے. 3 ٹیسٹ کی ڈیفینیشن ہم یہاں پہ ریڈ کریں گے. میں ایک ٹیچر ہوں، میں نے کلاس میں کوئی بھی چیپٹر پڑھایا، پڑھانے کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی اسیسمنٹ کروں کہ آیا میرے بچوں کو جو میں نے ڈیلیور کیا کیا انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا یا نہیں کیا، اگر کیا تو کس حد تک کیا، کن بچوں نے زیادہ کیا، کن بچوں نے کم کیا. تو میں کیا کروں گا، میں اس چیپٹر میں سے کوئی سیمپل لوں گا، یعنی کویسچن سلیکٹ کروں گا. تو میں 20 نمبر کا ٹیسٹ بنانے جا رہا ہوں تو میں 20 کویسچن سلیکٹ کرتا ہوں. ان کویسچن کے، ہر کویسچن کے اوبویسلی کوئی نہ کوئی آنسر ہوں گے جو کہ بچے سے میں یا تو ان رائٹنگ یعنی تحریری طور پر بچے سے وہ لوں گا یا پھر اورلی زبانی طور پر اپنے بچوں سے وہ کویسچن کروں گا. یہ ایک ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں. اسی طرح اس سے پھر کیا ہوگا کہ میں جب ٹیسٹ لے لوں گا تو میرے پاس انفارمیشن آ جائے گی کہ میں نے جو چیپٹر پڑھایا ہے بچوں کو تو کتنے بچوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا. یہ ٹیسٹ کی دوسری ڈیفینیشن ہے. میں ڈیفینیشن ریڈ کرتا ہوں، آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد مجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میرے بچوں کے بیہیویئر میں کتنی تبدیلی آئی، پہلے سے وہ کتنا جانتے تھے، نئے علم، نئی جانکاری کے بعد ان کی ایٹیٹیوڈ میں، ان کے نالج، ویلیوز اور اسکل میں کس حد تک تبدیلی آئی. تو اس سے میں اپنے بچوں کا بیہیویئر بھی آبزرو کر لیتا ہوں. تو ٹیسٹ کی 3 ڈیفینیشنز ہیں، یہی جو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے اسی سے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ٹیسٹ کی ڈیفینیشن ہے: اے سیٹ آف کویسچن ہیونگ کریکٹ آنسر دیٹ ایگزامینی یوزلی آنسر اورلی اور ان رائٹنگ. ایک ٹیسٹ ایک سیٹ آف کویسچن ہوتا ہے جس کو ایگزامینی
امتحان دینے والا آپ کوشش کیجیے گا اپنے مائکس جو ہے وہ میوٹ رکھیں گے. A set of question having correct answer that examinee usually answer orally or in writing. دوسری اس کی ڈیفینیشن یہ جو پہلے میں نے بتایا کہ میں 20 کویسچن بناتا ہوں, تو یہ سیٹ آف کویسچن میں نے تیار کیا جن کے کریکٹ آنسر بھی اویلیبل ہوتے ہیں, جو بچہ ہمارا ریٹن میں یا اورلی ہمیں رسپانس کرتا ہے. دوسرا میں نے بتایا تھا کہ اس سے ہمیں جو ہے اپنے بچوں کی انفارمیشن آ جائے گی کہ کتنے بچوں نے انڈرسٹینڈ کیا, کتنے نے نہیں کیا. تو یہی ٹیسٹ کی دوسری ڈیفینیشن ہے, فارمل اینڈ سسٹمیٹک پروسیجر آف گیٹنگ انفارمیشن از کالڈ ٹیسٹ. اس کے بعد تیسری ڈیفینیشن جو میں نے آپ کو بتائی کہ ہمارے بچوں کا پہلا جو لیول تھا ان کا نالج سکلز ویلیوز ایٹیٹیوڈ کا, وہ کیا تھا, اب بچوں میں کس حد تک تبدیلی آئی ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا, ہم ایک بچے کے بیہیویئر کو بھی میئر کر سکتے ہیں. تو انسٹرومنٹ یوز فار میئرنگ سیمپل آف بیہیویئر, یہ سائیکالوجی میں اس چیپٹر میں جا کے اس ڈیفینیشن کو ہم ڈیٹیل میں ریڈ کریں گے. تو یہ ٹیسٹ کی ڈیفینیشن ہے 3. اب میں نے کویسچن بنا لیا, کویسچن پیپر بنا لیا بچوں کے بیہیویئر کو یا آبزرو کرنے کے لیے, نوٹ کرنے کے لیے, اس کی میئرمنٹ کے لیے, یا پھر ان سے انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں, میں وہی ٹیسٹ بچوں کو دے دیتا ہوں. بچے اس ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرتے ہیں. اٹیمپٹ کرنے کے بعد ان کے ریسپانسز آنسر شیٹ میرے پاس آ جاتی ہیں, تو میں ان کی اسکورنگ کرتا ہوں, نمبر لگاتا ہوں. تو یہ جو بچوں کے جو ٹیسٹ ہے, اس کی اسکورنگ کرنا, اس کی کوانٹیفیکیشن کرنا, اس کی نمبرز لگانا, اس کو میئرمنٹ کہتے ہیں. کوانٹیفیکیشن اور اسکورنگ آف اے ٹیسٹ اور لمٹ, یہ ڈیفینیشن ہے میئرمنٹ کی. کوانٹیفیکیشن اور اسکورنگ آف اے ٹیسٹ, ایک ٹیسٹ جو کنڈکٹ ہو چکا ہے تو اس کی اسکورنگ کرنا کیا کہلاتا ہے, میئرمنٹ کہلاتا ہے. لمیٹڈ ٹو کوانٹیٹیو ڈسکرپشن آف پیپلز پرفارمنس, اوبٹین انفارمیشن ان کوانٹیٹیو. یہ میں نے ریڈ کیوں ان کے کی ورڈز, یہی بیسیکلی ان کی ڈیفینیشن کا بیک گراؤنڈ ہے. جو ریڈ ورڈز ہیں جیسے کوانٹیفیکیشن, اسکورنگ ہے. تو میئرمنٹ میں ہمارا میئرمنٹ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے, وہی جو ہم مارکنگ کر رہے ہیں بچے کی, اسکور دے رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے 17/20 نمبر ہیں, تو یہ اس کی میئرمنٹ ہے. اس کے بعد ہے اسیسمنٹ. اب ٹیسٹ لے لیا, اسکور لگا لیا ہم نے, مارکس لگا لیے. مارکس لگانے کے بعد پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے, اگلے سٹیپ پہ جا کے ہم اس کی ریزلٹس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ کلاس میں 20 بچے تھے, 20 مارکس کا کویسچن تھا, 10 بچے جو ہے ان کے مارکس جو ہے مور دین 15 ہیں, 4 بچے ایسے تھے جن کے لیس دین 5 ہیں. تو یہاں سے ٹیچر انٹرپریٹ کرے گا کہ ان بچوں کو مزید جو ہے وہ فوکس کی ضرورت ہے, یہ بچے پاس ہوئے, یہ فیل ہوئے, یہ A+ گریڈ میں ہیں, یہ F گریڈ میں ہیں, ایٹسیٹرا. تو وہ جو میئرمنٹ کے بعد ہمارے پاس ایک رزلٹ آ جاتا ہے, تو اس کی بیس پہ رزلٹ کو جب ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں, اس کی تشریح کرتے ہیں, کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے بچے ہمارے انہوں نے پرفارم صحیح کیا, اتنوں نے نہیں کیا, اتنوں کو مزید ٹیچر کی سپورٹ کی ضرورت ہے, تو اس کو ہم اسیسمنٹ کہتے ہیں. It is interpretation of measurement data. It makes sense of data collected from student performance. بچے کی پرفارمنس سے ہم نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ بچہ کس جگہ پہ اسٹینڈ کر رہا ہے, تو یہ ہماری اسیسمنٹ کہلاتی ہے. اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے, پروسیس آف کلیکٹنگ, interpreting, recording and using information of student response against specific educational task. کوئی بھی ٹاسک ہے, جیسے میں نے بتایا سٹارٹ میں کہ ہم ایک چیپٹر کا ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں, تو اس پہ ہم رزلٹ کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. یہ کوالٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے, کوانٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں بچے پاس ہیں, فیل ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اتنے پرسنٹ مارکس ہیں, اتنے پرسنٹ ہیں. تو یہ کوالٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے اسیسمنٹ, اور کوانٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے. آگے جتنی بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اسیسمنٹ ہوتے ہیں. یعنی ہم جتنے بھی کلاس میں ٹیسٹ لیتے ہیں, آپ بھی ٹیچر ہوں گے موسٹلی, تو ٹیسٹ کے بعد ہم اس کے ریزلٹس اناؤنس کرتے ہیں, ویل ڈن, ویری گڈ, نہیں بیٹا آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ ریکوائرڈ جو ہمارا پرفارمنس ہے اس کے اکارڈنگ نہیں ہے, تو آپ کو مزید محنت کی ضرورت ہے, ایٹسیٹرا. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرپریٹیشن کرتے ہیں جتنے بھی ہم ٹیسٹ لیتے ہیں. نایاب آپ کا, یہ فاطمہ آپ کا جو مائک ہے وہ کائنڈلی میوٹ کر دیجیے گا, تھینک یو. اچھا, تو ہم بات کر رہے تھے کہ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ سارے کے سارے اسیسمنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ہم ان کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. لیکن ساری اسیسمنٹ ٹیسٹ نہیں ہوتی. کچھ اسیسمنٹ ایسی بھی ہوتی ہیں ہم بغیر ٹیسٹ لیے کر سکتے ہیں. کوئی مثال دینا چاہتا ہے, اگر کسی کو آئیڈیا ہو
کسی ایسی اسیسمنٹ کا جو بغیر ٹیسٹ کے ہم کر سکتے ہیں. چلیے میں خود بتا دیتا ہوں. آبزرویشن ہم کرتے ہیں کلاس میں. ڈائگنوسٹک. جی 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 تو میں بات کر رہا تھا کہ جو آبزرویشن ہے یہ بیسیکلی کیا ہے, ایک طرح کی اسیسمنٹ ہے, لیکن یہ ٹیسٹ نہیں ہوتا. تو ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ تمام طرح کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اسیسمنٹ ہوتے ہیں, لیکن تمام طرح کی اسیسمنٹ ٹیسٹ نہیں ہوتی. اس کے بعد آتا ہے ایویلویشن. اب ٹیسٹ ہم نے کہا کہ ہم ایک جو سیٹ آف کویسچن بناتے ہیں وہ ہوتا ہے, اس کویسچن پیپر کو کے بعد بچے جب رسپانس دے دیتے ہیں تو اس رسپانس کو جب ہم سکور کرتے ہیں تو اس کو میجرمنٹ کہتے ہیں, اور اس کی جب ہم انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو اس کو اسیسمنٹ کہتے ہیں. تو ایویلویشن کیا چیز ہے؟ ایویلویشن بیسیکلی ویلیو ججمنٹ ہے ایک مکمل پروسیس کی. یہ مکمل پروسیس کیا ہوتا ہے؟ یہ مکمل پروسیس وہ جو ایک چیپٹر کا ٹیسٹ ہے یہ اس کی نہیں ہوگی, یہ بلکہ سٹارٹ سے اینڈ تک ٹیچنگ کیسی رہی, کریکولم کیسا تھا, کتنا امپلیمنٹ ہوا, کتنا نہیں ہو سکا, لرننگ کتنی ہوئی, کتنی نہیں ہو سکی, کون سا ٹیچنگ میتھڈ افیکٹو رہا, کون سا نہیں رہا. تو یہ اوور آل ججمنٹ ہوتی ہے مکمل پروسیس کی, کسی ایک اسپیسیفک چیز کی نہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایویلویشن. یہ براڈسٹ ہوتی ہے ان چاروں میں سے. اٹ از اے ویلیو ججمنٹ آف اسٹوڈنٹ پرفارمنس بیسڈ آن ٹیسٹ. ججمنٹ اور ویلیو ورتھ اور کوالٹی آف اے پروسیس, یعنی ایویلویشن میں ہم اوور آل ججمنٹ کرتے ہیں کسی بھی پروسیس کی ویلیو ورتھ یا کوالٹی کی, تو اس کو ایویلویشن کہا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی ہماری چار جو ٹرمز ہیں, ٹیسٹ, میجرمنٹ, اسیسمنٹ اور ایویلویشن, ان کو ہم ٹیسٹنگ ایلیمنٹس کہتے ہیں. ان کا رائٹ سیکوینس سب سے پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر میجرمنٹ ہوتی ہے, پھر اسیسمنٹ, اور پھر اینڈ پہ جا کے ہم ایویلویشن کہتے ہیں. ان چاروں کو ٹیسٹنگ ایلیمنٹس بھی کہا جاتا ہے. تو نیرویسٹ ان اسکوپ وہ ٹیسٹ ہے, اور براڈسٹ یا ہائیسٹ ان اسکوپ وہ ایویلویشن ہے. اب یہ جو ڈیفینیشنز ہیں یہ سم ٹائم ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ ٹیسٹ کی جو ڈیفینیشن ہے یہ کس نے دی تھی, اور اس طرح میجرمنٹ کی, اسیسمنٹ کی, ایویلویشن کی. تو وہی ڈیفینیشن یہاں پہ ریپیٹ ہے. ٹیسٹ کی جو ڈیفینیشن ہے سسٹمیٹک پروسیجر یوز فار میجرنگ سیمپل آف بیہیویئر, یہ نارمن ای گراؤنڈ نے دی ہے. ٹیسٹ کی دوسری ڈیفینیشن جو سیٹ آف کویسچن والی ہے, ہیونگ کریکٹ آنسر دیٹ ایگزامینی یوزلی آنسر اورلی اور ان رائٹنگ, ایبل اینڈ فریسبل نے دی ہے. میجرمنٹ از ٹو obtain انفارمیشن ان کوانٹیٹیو, یہ مہرن اینڈ لہمن نے دی ہے ڈیفینیشن. اسیسمنٹ اٹ از انٹرپریٹیشن آف میجرمنٹ ڈیٹا, اٹ میک سینس آف ڈیٹا کلیکٹڈ فرام اسٹوڈنٹ پرفارمنس, مری پرنٹ نے دی ہے. اور ایویلویشن انفارمیشن گیدرنگ اینڈ پرووائڈنگ یوزفل انفارمیشن فار ججنگ ڈیسیجن الٹرنیٹیو, یہ ایبل اینڈ فریسبل نے یہ ڈیفینیشن دی ہے. ٹیسٹ بیسیکلی ایک لیٹن ورڈ ٹیسٹم سے ڈرائیو کیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لیڈ آف دا ویسل. یاد رکھیے گا یہ جو ہماری ایجوکیشن میں کم سے کم ہم 15 سے 20 ورڈز ایسے پڑھیں گے جن کا اوریجن گریک یا لیٹن ہوگا, جیسے کریکولم ہے, سائیکالوجی ہے, فلسفی ہے, ایجوکیشن ہے, ٹیچنگ ہے, اسٹریٹجی ہے, ایٹسیٹرا. تو وہ الفاظ جو پی یا ایچ سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو موسٹلی وہ گریک اوریجن کے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سارے نہیں لیکن تقریباً لیٹن کے ہوتے ہیں. جیسے ٹیسٹ ہے یہ تو ٹی سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ لیٹن ہے. ٹیسٹ کا مطلب لیٹن ورڈ ٹیسٹم جس کا مطلب لیڈ آف ویسل ہے. 3 امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے پہلے ریپیٹ بھی ہو چکے ہیں. ٹیسٹ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کسی بھی پرفارمنس کو, اٹ آنسرز ہاؤ ویل, میجرمنٹ ہاؤ مچ, اور ایویلویشن ہاؤ گڈ. یہ ایم سی کیوز میں پوچھے جاتے ہیں کہ ٹیسٹ آنسرز, میجرمنٹ آنسرز اینڈ ایویلویشنز آنسرز. جی اس کے بعد اپروچز ٹو اسیسمنٹ. اپروچز ٹو اسیسمنٹ سے اپروچ کس کو کہتے ہیں؟ اپروچ کہتے ہیں اوور آل ہمارا جو جس مقصد کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, جو اوور آل ہمارا پیٹرن کہہ لیں آپ, اس کو کہتے ہیں, یا جنرل پرنسپل آپ کہہ لیں, اس کو اپروچ کہا جاتا ہے. اور اسیسمنٹ کی ڈیفینیشن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اسیسمنٹ کا جنرل پرنسپل یعنی اسیسمنٹ ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں, یہ اپروچ کی یہاں پہ ڈیفینیشن ہے یا مطلب ہے. تو 3 اپروچز ہوتی ہیں اسیسمنٹ کی. پہلی ہوتی ہے اسیسمنٹ فار لرننگ, دوسری ہوتی ہے اسیسمنٹ ایز لرننگ, اور تیسری ہوتی ہے اسیسمنٹ آف لرننگ. لفظ فار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی کوئی کون بتانا چاہتا ہے واٹ از مین بائی؟ یہ آواز جو کٹ کے آ رہی ہے یہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی ایشو ہے یا صرف ان کے ساتھ تھا؟
پلیز. جی سر آواز کی کٹنگ ہو رہی ہے مسلسل سے. جی کسی کو آواز کلیئر آ رہی ہے میری؟ سبھی کو آ رہی ہے سر, مجھے تو آ رہی ہے. جی سر کلیئر ہے. ہاں جی سر آپ کی وائس جن کو آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے یہ ان کے پاس نیٹ کا ایشو ہوگا, تو یہ کائنڈلی آپ دیکھ لیں اپنا نیٹ ورک. اچھا جی, تو میں بات کر رہا تھا اسیسمنٹ فار لرننگ. اسیسمنٹ فار لرننگ یہ بچوں کی مطلب وہ ایبلٹی دیکھنے کے لیے ہوتی ہے, مطلب ڈیورنگ سیشن ہوتی ہے, مطلب لیکچر کے دوران وغیرہ, یا کہ سیشن چلنے کے دوران, یا کوئی چیپٹر کنٹینیو ہو اس کے دوران ہوتی ہے. جی تھینک یو سو مچ. میں ٹیچر ہوں, میں کلاس پڑھا رہا ہوں انگلش کا, فار ایگزامپل اسلامک اسٹڈی, کوئی بھی سبجیکٹ میں پڑھا رہا ہوں اپنی کلاس میں. تو میں کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ میرے بچے کتنا اس چیز کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں. تو میں ان کو کوئی سوال پوچھ لیتا ہوں وربلی, یا ان کو لکھوا لیتا ہوں. ایک یہ اسیسمنٹ ہوتی ہے. پھر جب میں پڑھانا شروع کرتا ہوں دوران تدریس, دوران ڈسکشن یا لیکچر, میں پھر بچوں سے کویسچن کرتا ہوں. تو یہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے یہ بیسیکلی اسیسمنٹ فار لرننگ ہوتی ہے. فار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے لیے. یعنی جو اسیسمنٹ ہم لرننگ کے لیے کر رہے ہیں کہ بچے کتنا جانتے ہیں یا کتنا وہ انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں اسیسمنٹ فار لرننگ. یعنی یہ بیفور یا ڈیورنگ لیسن ہوتی ہے. بیفور یا ڈیورنگ لیسن جو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسیسمنٹ فار لرننگ. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کتنا جانتے ہیں ہمیں پتہ چل جائے گا. اس کے بعد ہم جو ہے جو ایک ایز اے ٹیچر میں اپنی ٹیچنگ میتھڈ کو امپروو کروں گا, میں اپنا ٹیچنگ میتھڈ شفٹ کر لوں گا کہ میرے بچے اس میتھڈ سے نہیں سمجھ پا رہے, تو مجھے کوئی اور ٹیکنیکس استعمال کرنی چاہیے اس کے ساتھ, یا مجھے میتھڈ کوئی اور اپنا لینا چاہیے. تو وہ اسیسمنٹ جو ایک ٹیچر ڈیورنگ لیسن یا انسٹرکشن بچوں کی لرننگ کے لیے کرتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسیسمنٹ فار لرننگ. یہ ڈیورنگ لیسن ہوتی ہے ٹو امپروو ٹیچنگ اینڈ لرننگ, ٹیچنگ اور لرننگ کو امپروو کرنے کے لیے. اس کی ایگزامپل فارمیٹیو اینڈ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہے. اگلی سلائیڈ میں جا کے دیکھیں گے ان کو ڈیٹیل میں. دوسری جو اپروچ ہے اسیسمنٹ ایز لرننگ. اب میں نے تو بچے کو پہلے سٹارٹ میں بھی پوچھ لیے کویسچن, درمیان میں بھی پوچھ لیے. اب بچہ خود سے خود سوال کرتا ہے کہ ٹیچر نے جو مجھے پڑھایا مجھے کتنا سمجھ لگی ہے یا کتنی نہیں لگی, یہاں سے مجھے کلیئر ہو گیا, یہاں سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی, مجھے ٹیچر سے پوچھنا چاہیے. تو یہ ہوتی ہے اسیسمنٹ ایز لرننگ. یا وہ اپنے ساتھ والے بیٹھے بچے سے پوچھ لیتا ہے کہ یار علی آپ مجھے بتائیں, یہ سر نے جو بایو کی ڈیفینیشن بتائی ہے تو ورڈ بایو کا سر نے کیا مطلب بتایا ہے؟ تو وہ اس سے پوچھ رہا ہے, تو وہ اگلا اسے جواب دے رہا ہے, ساتھ بیٹھا بچہ جو اس کا پیئر ہے وہ اس کو جواب دے رہا ہے. پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن, ایک دوسرے کو فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں. تو یعنی اسیسمنٹ ایز لرننگ وہ لرننگ اسیسمنٹ ہوتی ہے جو ایک بچہ اپنی اسیسمنٹ خود کرتا ہے, یا اپنا اس کا جو کلاس میٹ ہے, کلاس فیلو ہے, اس کی جب اسیسمنٹ کرے گا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسیسمنٹ ایز لرننگ. یہ سیلف ریگولیشن ہے, کریٹیکل ایویلویشن ہے, ایپسٹیو اسیسمنٹ, سیلف اسیسمنٹ اینڈ پیئر اسیسمنٹ. یہ اس کی ایگزامپلز ہیں. سیکنڈ نیکسٹ جو سلائیڈ ہے اس پہ ہم ان تینوں کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد جو تیسری اپروچ ہے اسیسمنٹ آف لرننگ. اب ٹیچر نے پڑھا دیا, بچے نے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن ختم کر لی ہے, ایک دوسرے سے جو پوچھنا تھا بتانا تھا بتا دیا, چیپٹر ختم ہو گیا یا ٹاپک اینڈ ہو گیا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ٹاپک, ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن, ایٹ دا اینڈ آف دا یونٹ, ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر, سمیسٹر, ٹرم, ایک ٹیچر جو اسیسمنٹ کرتا ہے کہ بچوں نے کتنا پڑھ لیا, کتنا سمجھ لیا, اس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ آف لرننگ. آفٹر لیسن اور کورس یہ ہوتی ہے ٹو ڈیمانسٹریٹ اچیومنٹ, بچے نے کتنا اچیو کیا, گین کیا, لرن کیا. ایگزام, پورٹ فولیوز, سمیٹیو اسیسمنٹ, نارم ریفرنس اسیسمنٹ, کرائٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ, اس کی ایگزامپل ہیں. یہ بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے. یہ ادھر بھی یہی سیم چیزیں جو میں نے وربلی آپ کو بتا دی ہیں یہی مینشن ہے. یہ نوٹس بھی انشاءاللہ کلاس کے بعد میں آپ کو بھیج دوں گا, آپ چیک کر لیجیے گا. اسیسمنٹ فار لرننگ, ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں 3 اپروچز دیکھی ہیں, تو اس کی جو ایگزامپل وہاں پہ ہم نے مینشن کی ہوئی ہیں فارمیٹیو اینڈ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. اب ہم ان کو ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرنے جائیں گے. جیسے میں نے بتایا کہ ٹیچر پڑھا رہا ہے, دوران تدریس وہ بچوں سے سوال کرتا ہے. اس نے ایک کوئی ٹاپک سمجھایا, سمجھانے کے بعد وہ سمجھانے کے دوران وہ کلاس کے اندر موو کرتا ہے, بچوں سے رینڈملی کویسچن پوچھتا ہے.
اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ کتنے بچوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا، کتنوں نے نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو ان بچوں کو وہ سپورٹ کرے گا، کسی ساتھ بیٹھے بچے کے ساتھ اس کا پیئر بنا دے گا. تو وہ اسیسمنٹ جو ڈیورنگ انسٹرکشن ہوتی ہے کس چیز کے لیے ہوتی ہے، 2 ورڈز اس میں آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ یہ ایسی اسیسمنٹ ہے فارمیٹیو جو ڈیورنگ انسٹرکشن ہوگی، اور بچے کی جو لرننگ پروگریس ہے اس کو مانیٹر کرنے اور اس کو فیڈ بیک دینے کے لیے. مانیٹر کرنے سے کیا مراد ہے کہ بچے کتنا انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں، اور فیڈ بیک سے کیا مراد ہوتا ہے ویل ڈن عابد، ویل ڈن آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. یہ تو بالکل آپ ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے. علی یار آپ تھوڑا سا نا اس کو ایسے کریں، یہاں سے آپ نا یہ تھوڑی سی مسٹیک کر رہے ہیں، یہ فیڈ بیک ہوتا ہے. تو ٹیچر جو ہے ڈیورنگ انسٹرکشن جو اسیسمنٹ کرے گا، جو بھی سوال اورلی اور ان رائٹنگ بچوں سے پوچھے گا، ان کو اسائنمنٹ دے گا، تو اس کو ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں. اور یہ کس کام کے لیے ہوتی ہے، یہ بچے کی پروگریس کو کہ وہ کتنا سمجھ پا رہا ہے یا نہیں پا رہا، اور اس کو جو فیڈ بیک دیا جاتا ہے اس کے لیے ہوتی ہے. پورٹ فولیو اسیسمنٹ یہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے. پورٹ فولیو کو گروپ پروجیکٹس ہیں، پروگریس رپورٹس ہیں، کلاس ڈسکشنز ہیں، یہ اس کی ایگزامپلز ہیں. اور یہ جو فارمیٹیو اسیسمنٹ کا کانسیپٹ ہے، سب سے پہلے اسکریون نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کرائی تھی فارمیٹیو اسیسمنٹ. اس کے بعد ہے ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. ہم میں سے جب بھی کسی کو کوئی میڈیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر ہمیں ڈائگنوز کرتا ہے کہ یہ آپ کا ایشو ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو اس پہ اس کی جو پرسکرپشن ہوتی ہے وہ دوائی تجویز کرتا ہے کہ یہ جو ہے آپ میڈیسن یوز کریں. اگر اس سے آپ جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو تو 3 دن بعد، ہفتے بعد آپ دوبارہ چکر لگائیں. تو پھر اگر وہ دوائی ٹھیک نہ چل رہی ہو تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، دوائی چینج کر دیتا ہے. ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ بھی ایسے ہی ہے. انسٹرکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ٹیچر اسیسمنٹ کرتا ہے بیفور انسٹرکشن. جیسے ڈاکٹر دوائی دینے سے پہلے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے کامنلی جو کیمراز ہیں ان کو بھی آف رکھیں گے تاکہ باقی اسٹوڈنٹ ڈسٹرب نہ ہوں. تو بیفور کریٹنگ انسٹرکشن اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ، ویکنیسز یا میڈیکل ریزنز کو، ڈیفیکلٹیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ٹیچر جو اسیسمنٹ کرتا ہے اس کو ہم ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کہتے ہیں. اس کا سنگل یا سول پرپز کیا ہوتا ہے، بچوں کی کوئی ڈیفیکلٹیز ان لرننگ، کسی کو ریڈنگ کی ڈیفیکلٹی ہے، کسی کو رائٹنگ کی ڈیفیکلٹی ہے، کس بچے کی کیا اسٹرینتھ یا ویکنیسز ہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ٹیچر بالکل سٹارٹ میں جو اسیسمنٹ کرتا ہے اس کو ہم ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کہتے ہیں. میڈیکل ریزن کو یا ڈیفیکلٹی ان لرننگ کو، انڈرسٹینڈنگ کو ٹیچر جو ہے وہ جب ایویلویٹ کرتا ہے تو اس کو ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کہتے ہیں. بیفور کریٹنگ دا انسٹرکشن نوئنگ اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ، ویکنیسز اور میڈیکل ریزن اور ڈیفیکلٹی ان لرننگ، انڈرسٹینڈنگ. شارٹ کوئزز، اسٹوڈنٹ انٹرویوز، یہ اس کے میتھڈز ہوتے ہیں. اس کے بعد اسیسمنٹ فار لرننگ کی تیسری ٹائپ ہے پلیسمنٹ اسیسمنٹ. پلیسمنٹ اس کا نام ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک بچے نے کوئی سائنس کی فیلڈ میں جانا ہے، آرٹس کی فیلڈ میں جانا ہے، کسی ٹیکنیکل فیلڈ میں جانا ہے. جیسے ہمارے ہاں ایم کیٹ اور ای کیٹ ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں، میڈیکل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ، انجینئرنگ کالج ایڈمیشن ٹیسٹ ایف ایس سی کے بعد. تو بیسیکلی وہ پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہے. کسی بھی کورس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، کسی ڈگری کے سٹارٹ سے پہلے اس ڈگری سے ریلیٹڈ جو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں جو گیٹ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، یا مختلف یونیورسٹیز ہمارے ہاں جو ایڈمیشن ٹیسٹ لیتی ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی کے انٹرویوز لیتے ہیں، وہ بھی بیسیکلی پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹ کو کسی کورس میں، کسی کورس لیول میں، ایکڈیمک پروگرام میں پلیس کرنے کے لیے اس کورس کے سٹارٹ میں جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو ہم پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہتے ہیں. اس کے ساتھ ایک ملتی جلتی اور ٹرم ہے جس کو ہم ریڈینیس اسیسمنٹ کہتے ہیں. ریڈینیس اسیسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ کیا ہمارے بچے اس چیز کو سیکھنے، لرن کرنے کے لیے ریڈی ہیں یا نہیں ہیں. تو اس پرپز کے لیے جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو ریڈینیس ٹیسٹ کہا جاتا ہے. کلاس روم میں جتنی بھی طرح کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے کلاس روم کے اندر، یہ اینول ایگزام کی ہم بات نہیں کر رہے، بلکہ ٹیچنگ اور لرننگ کے دوران جتنی بھی اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کا سنگل پرپز کیا ہوتا ہے، انسٹرکشنز کو امپروو کرنا. اچھا جی، اس کے بعد یہ دوسری اپروچ کی ایگزامپلز ہیں اسیسمنٹ ایز لرننگ. اس میں سب سے پہلے ہے اپسیٹیو اسیسمنٹ. اپسیٹیو اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایک بچے نے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے جی آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر یہ آپ نے لکھے ہوئے
پلیسمنٹ میں سی ایس ایس فار ایگزامپل، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے سی ایس ایس؟ سی ایس ایس ایگزام، پی ایم ایس ایگزام، یہ بھی ہمارے جو ہوتے ہیں یہ بھی بیسیکلی پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہوتے ہیں. تو اس میں ہم آفر کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے سروس کمیشن ہے وہ آفر کر رہا ہوتا ہے ایک کورس کو آپ کہہ لیں، یا ایک سروس آفر کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے جو بھی سلیکٹ ہوتے ہیں سلیکٹی، تو وہ پلیس ہوتے ہیں پھر اس فیلڈ میں. تو یہ بھی اس طرح سے ایک پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہے، کیونکہ وہ ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے. سر یہ میں نے یہ پوچھا سر ایکچولی سر کیسز کے لیے میرے خیال میں آپشن دیے ہوتے ہیں کہ فرسٹ پوزیشن پہ ایک بندہ آتا ہے تو اس کو پلان ڈپارٹمنٹ بھیجا جائے. اگر اس حد تک میرے خیال میں آپشن ہوتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے، اس پوزیشن کے حساب سے ڈپارٹمنٹ دیتے ہیں، اسی لیے جی وہ بالکل ہوتے ہیں. لیکن سی ایس ایس کی ہم اوور آل بات کر رہے ہیں کہ سی ایس ایس کا امتحان یا پی ایم ایس کا ہے، یا اسی طرح ہمارے پی پی ایس سی کے، ایف پی ایس سی کے، یا کے پی ایس سی کے ایگزام جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی چیز ہم ان کو آفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی اس اسٹوڈنٹ کی جو پریویس اس کا نالج سکلز ہیں ان کو جج کرنے کے لیے جو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، تاکہ یہ اس فیلڈ میں کیا آگے چل سکتا ہے، اس قابل ہے کہ نہیں ہے. تو اس کو پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہتے ہیں. جیسے آپ یا میں ہم لیکچر کا یا ہیڈ ماسٹر ایڈمنسٹریٹر کا ایگزام دیں گے، یہ بھی بیسیکلی ایک پلیسمنٹ اسیسمنٹ. اچھا سر، میں نے یہ پوچھنا کہ جو فارمل ہوتی ہے ہماری ایجوکیشن یا جو ہمارا اکیڈمک ایجوکیشن، جس طرح ہم فرض کر لیں بی اے کا ایگزام دے رہے ہیں، ایم اے کا دے رہے ہیں، اس کو بھی پلیسمنٹ ٹیسٹ کریں گے یا یہ نہیں ہوگا؟ یہ سمیٹو اسیسمنٹ ہوتی ہے. یہ سمیٹو ہوتی ہے؟ جی سمیٹو اسیسمنٹ ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. یعنی جو ہمارا اکیڈمک یا فارمل ہم جو بھی اسکولوں کالجز وغیرہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پلیسمنٹ ٹیسٹ ہے؟ جی سمیٹو اسیسمنٹ ہوتی ہے. جی یہ جیسے کچھ اسکول یا کالجز ایڈمیشن ٹیسٹ لیتے ہیں، جو پرائیویٹ اچھے کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، تو وہ جو ایڈمیشن ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی پلیسمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. انٹری ٹیسٹ جس کو سر کہا جاتا ہے. جی انٹری ٹیسٹ، جی بالکل ایگزیکٹلی، جو انٹری ٹیسٹ جسے ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں. جی کلیئر ہوا؟ جی آگے چلیں. پلیسمنٹ ٹیسٹ کو جی پلیسمنٹ ٹیسٹ کو شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں یہ اینٹی ٹیسٹ ہے، ایسے کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے. جی بالکل ایگزیکٹلی. کلیئر ہو گیا سر. ٹھیک. اسسمنٹ کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. جی سوری ریپیٹ کر دیں، کیا فرمایا آپ نے؟ جی میں سر ڈائگنوسٹک اسسمنٹ جو ہے نا، اس کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. سر آپ نے کہا کہ یہ میڈیکل کی بنیاد پر مطلب ہم اسسمنٹ کرتے ہیں. جی میرے نالج میں ہے کہ اگر ہم فارمیٹیو اسسمنٹ کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ فروٹفل نہیں آتا. ہم مطلب جس وہ بچے کے اسسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ رزلٹ وغیرہ جب وہ نہیں مل سکتا، تو اس کے بعد ہم آتے ہیں ڈائگنوسٹک اسسمنٹ کی طرف، کہ ہم وہ اسپیشل ایک اسسمنٹ کرتے ہیں بچے کی، اس کے لیے وہ ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ وہ جو اس میں جو خمی ہے یا اس کی جو کمی ہے ہم اس کو دور کر سکیں. سر میں نے اس کے بارے میں یہ پڑھا. اچھا جی تھینک یو سو مچ. میں مزید اس کو ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. فارمیٹیو اسیسمنٹ یاد رکھیے گا یہ ڈیورنگ انسٹرکشن ہوتی ہے، ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ سٹارٹ میں ہوتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ لرننگ جو ڈیفیکلٹیز ہیں یا لرننگ لیمیٹیشن بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ سائیکالوجی کے چیپٹر میں ہم جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ جو اسٹوڈنٹ ریگولر کلاس جوائن کریں گے. تو لرننگ لیمیٹیشن یا لرننگ ڈیفیکلٹیز یہ ایک دوسرے کی الٹرنیٹ ٹرمز ہیں. یہ ہم سٹارٹ میں دیکھتے ہیں بالکل کہ ہمارے بچے کو کہ ہمارے بچے کو کوئی لرننگ ڈیفیکلٹیز تو نہیں ہیں. ان کا کسی کو کوئی ٹنگ کا مسئلہ، ایئرز کا مسئلہ، اس کا سماعت کا مسئلہ، بصارت کا مسئلہ، اس طرح کا کوئی مسائل تو نہیں ہے. تو یہ ہم بالکل سٹارٹ میں دیکھتے ہیں. جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے فلاں اسٹوڈنٹ کا یہ ایشو ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، انڈیویجولائز ایجوکیشنل پروگرام IEP جسے ہم سمپلی کہتے ہیں، تو وہ اس کے لیے ہم سیپریٹ میتھڈ جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. یہ جو IEP ہے یہ انشاءاللہ ہم جو ہے ٹیچنگ اور لرننگ ہمارا جو پہلا چیپٹر ہوگا ریگولر سیشن کا تو اس میں بھی ہم پڑھیں گے. جی کوئی سوال کرنا چاہ رہا تھا؟ جی پلیز. سر میرے خیال میں سر یہ ڈائگنوس میں کاز اور ایفیکٹس دیکھا جائے گا سر، یہ کہ بچوں کو کس وجہ سے یہ ٹیسٹ صحیح نہیں ہوا یا پرفارمنس کیوں صحیح نہیں آ رہی، یا کوئی انوائرمنٹل فیکٹر ہے میرے خیال میں یہ سر. جی وہی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں پڑھا رہا ہوں تو پڑھانے کے دوران بچے کو جو مسائل آتے ہیں
تو میں وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں. تو یہ میری ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہے. بیسیکلی جو ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہے اس کا مطلب ڈائگنوسس سیم اسی طرح ہی ہے جیسے ایک فزیشین یا ایک ڈاکٹر ڈائگنوز کرتا ہے. وہ سٹارٹ میں کرتا ہے ایک پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ دینے سے پہلے ڈائگنوز کرتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر نے بغیر اس کی ڈائگنوسس کے اس کو ٹریٹمنٹ دے دیا ہو اور بعد میں دیکھا ہو کہ کیا یہ جو میں نے چیزیں دی ہیں دوائی دی ہے اس کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو ڈائگنوسس ہمیشہ پہلے ہوتا ہے لیکن درمیان میں بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم اس کی اسٹرکٹلی اگر اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو اس میں ہم یہی کہیں گے کہ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہمیشہ ایٹ دا اسٹارٹ آف دا انسٹرکشن ہوگی یا بیفور انسٹرکشن ہوگی. ہم پہلے ڈائگنوز کریں گے کسی بچے کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے سماعت میں, لسننگ میں, دیکھنے میں. جی جی سر ڈائگنوز کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا جہاں تک میرا نالج ہے ہمیشہ سب سے پہلے ہم کسی بھی چیز کو جو نا ٹیسٹنگ پروسیس سے گزارتے ہیں, گزارنے کے بعد پھر ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس میں کیا کمیاں رہ گئی تھی یا کیا اس میں ڈیفیکلٹیز ہیں. تو کیا یہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا اس دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ سب سے پہلے ٹیسٹ میں سے گزارتے ہیں تو پھر اس کی ڈائگنوز کریں گے نا سر, ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ ٹیسٹ ہی ہے نا, ہم ان کا ٹیسٹ ہی لیں گے نا. اسیسمنٹ بیسیکلی ایک ہم ٹیسٹ کے ذریعے سے ہی ان کو آگے لے کے چلیں گے. فائنلی اپنا مائک آف کر دیں. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن شور بہت ہے. جی میں بات کر رہا تھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم ٹیسٹ سیشن سے گزاریں گے. تو اسیسمنٹ بیسیکلی ایک ٹیسٹ ہی ہے. آپ اپنا کائنڈلی مائک آف کر دیں, جب آپ بولیے گا اس وقت آن کر لیجیے گا. تو ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم پہلے ان کو ٹیسٹ سے گزاریں گے. تو بیسیکلی اسیسمنٹ میں ہم ٹیسٹ ہی کر رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا مسائل ہیں. تو پہلے ہم ان کا ٹیسٹ لیں گے, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے یہ پرابلمز ہیں. پھر ہم اس کے بعد ان کے لیے جو انڈیویجولائز ایجوکیشن اپروچ ہے پھر ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے کہ ہمارے یہ بچے ان کو لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں تو ان کے یہ ایشوز ہیں, ان کو ایسے ایسے ایڈریس کیا جائے گا. جی تو اسیسمنٹ ایز لرننگ یہ دوسری اپروچ ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے ایک ٹیسٹ دیا پچھلے مہینے. تو اس میں میرے جو ہے 100 میں سے 60 مارکس ہے. فار ایگزامپل بایو کا 9th کلاس کا میں اسٹوڈنٹ ہوں فار ایگزامپل. تو میں نے وہ ٹیسٹ دیا, میرے 100 میں سے 60 نمبر آئے. اب دوبارہ ٹیچر نے ٹیسٹ لیا تو میرے اب جو ہے وہ 80 مارکس آئے. تو میں اپنی پریویس پرفارمنس کو دیکھ رہا ہوں اور کرنٹ پرفارمنس کو, دونوں کو جج کر رہا ہوں کہ میں نے کتنا امپروو کیا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ اپنی پریویس جو اس کے پرفارمنس ہے اور کرنٹ پرفارمنس ان کو جب کمپیئر کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتا ہے تو اس کو اپسیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں. یعنی ایک اسٹوڈنٹ اپنی پریویس پرفارمنس اور کرنٹ پرفارمنس کو کمپیئر کرے گا اور جج کرے گا کہ میرے اندر کتنی امپرومنٹ آئی یا نہیں آئی. تو اس کو ہم اپسیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں. اٹ میئرز دا پرفارمنس آف اے اسٹوڈنٹ اگینسٹ پریویس پرفارمنس فرام دیٹ اسٹوڈنٹ. With this method, you are trying to improve performance of a student by comparing his previous result. You are not comparing yourself against other student, which may be not so good for your self confidence. تو یہ ہو سکتا ہے کہ میرے 60 ہیں تو کسی کے جو ہے وہ پچھلے ٹیسٹ میں 80 ہوں, میرے اب 80 ہیں تو کسی کے 95 ہوں. تو اپسیٹیو اسیسمنٹ میں کسی دوسرے کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی پریویس پرفارمنس کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کرنٹ پرفارمنس کے ساتھ. اس کے بعد ہے سیلف اسیسمنٹ. اب یہ سیلف اسیسمنٹ ہے کہ میں اب کہاں پہ فال کروں. پریویس کو میں نہیں دیکھ رہا, میں یہ دیکھوں گا کہ میری پرفارمنس میں نے کتنا انڈرسٹینڈ کیا, ٹیچر نے جو پڑھایا مجھے کتنا سمجھ آئی ہے, کتنا مجھے سمجھ نہیں آئی. تو اس کو میں سیلف اسیسمنٹ کہتا ہوں. یعنی میں خود اپنا تجزیہ کر رہا ہوں کہ یار یہ جو سر نے جو میتھ کے کویسچن آج کرائے ہیں مجھے 4 کی تو سمجھ لگی ہے, ان 2 فارمولاز کی مجھے سمجھ نہیں لگی. تو یہ میری سیلف اسیسمنٹ ہے. اچھا چلے میں یہ اپنے پیئر سے پوچھ لوں گا یا ٹیچر سے جو ہے وہ اینڈ پہ سوال کر لیتا ہوں. تو اس کو سیلف اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. اسیسمنٹ فار ایویلویشن آف ون سیلف اور ونز own actions, attitude or performance reflect on what you are doing well in your role and what you should improve upon. آپ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں اور آپ کو کہاں کتنی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. سیلف اسیسمنٹ should highlight strength, weaknesses, any skills to be improved and aim. آپ کی جو اسکلز ہیں کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری کون کون سی اسکل جو ہیں وہ مجھے امپروو کرنے کی ضرورت ہے.
اور کن سکلز میں میں پروفیشنٹ ہوں. اور تیسری اس کی ایگزامپل ہوتی ہے پیئر اسیسمنٹ اور پیئر اپریزل. یہ جو پیئر اسیسمنٹ اور پیئر اپریزل ہے یہ ایک ہی چیز کے دو ڈفرینٹ نیم ہیں, پیئر اسیسمنٹ اور پیئر اپریزل. پیئر کس کو کہتے ہیں؟ اپنا جو کلاس میٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ سے کویسچن کرتا ہے کہ یار یہ مجھے آپ بتا دیں, چلے میں آپ سے سنتا ہوں آپ مجھ سے سنیں. تو وہ ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اس پہ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک بتایا, نہیں ایسے نہیں, یہاں سے یہ اس کا آنسر بنتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں پیئر اسیسمنٹ اور پیئر اپریزل. اب یہ جو ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیئر اسیسمنٹ یا پیئر اپریزل. اس اسیسمنٹ کرنے کے بعد اس کو فیڈ بیک دینا کہ آپ کا یہ جواب ٹھیک ہے, آپ کا یہاں سے جواب غلط ہے, آپ کا مکمل ٹھیک ہے, مکمل غلط ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پیئر ریویو. پیئر اسیسمنٹ اور پیئر اپریزل ایک دوسرے کی اسیسمنٹ اور اس اسیسمنٹ کی بیس پہ جو رسپانس دیا جاتا ہے, فیڈ بیک دیا جاتا ہے, اس کو ہم پیئر ریویو کہتے ہیں. یہ 3 ایگزامپلز ہیں اسیسمنٹ ایز لرننگ اپروچ کی. اس کے بعد تیسری اور آخری اپروچ ہے اسیسمنٹ آف لرننگ. اب ایک ٹیچر نے چیپٹر پڑھا لیا, سال ختم ہو گیا, بک مکمل ہو گئی, تو اب چیپٹر یا اس کے سیشن سال کے اینڈ کے اوپر جو اوور آل بچوں کی اسیسمنٹ ہوگی اس کو ہم سمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں. اسٹوڈنٹ کی اچیومنٹ کسی بھی انسٹرکشن کے اینڈ پہ ہوتی ہے, اس کو سمیٹیو اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. یہ سرٹیفائنگ ججمنٹ ہوتی ہے. سرٹیفائنگ ججمنٹ سے کیا مراد ہے؟ کسی کو پاس یا فیل کیا جاتا ہے, کسی کو A B C D گریڈ جو ہے وہ دیا جاتا ہے, تو اس کو اس لیے سرٹیفائنگ ججمنٹ کہا جاتا ہے. اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ, فائنل ایگزامز اس کی ایگزامپلز ہیں. اس کے بعد انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ, وہ اسیسمنٹ جو ایک یونٹ کے اینڈ پہ, ایک چیپٹر کمپلیٹ ہونے کے اینڈ پہ, ایک سیکشن کے, ایک بک کے 4 سیکشن ہیں, ہر سیکشن میں 2 چیپٹر ہیں فرض کریں, تو ایک سیکشن کے اینڈ پہ یا ایک یونٹ کے اینڈ پہ جو اسیسمنٹ کی جائے گی اس کو ہم انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ کہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں ہوتا ہے ایک مڈ ٹرم ایگزام ہوتے ہیں, ان کو انٹرم ایگزام بھی کہا جاتا ہے. تو وہ کب ہوتے ہیں؟ وہ جو ہے مڈ کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ جیسے ہی کور ہوتا ہے تو پھر ہماری جو مڈ ٹرم ایگزام ہوتے ہیں یا انٹرم اسیسمنٹ ہوتی ہے یا بینچ مارک اسیسمنٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے, تو وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایویلویٹ اسٹوڈنٹ پرفارمنس ایٹ پیریوڈک انٹرول فریکوینٹلی ایٹ دا اینڈ آف اے گریڈنگ پیریڈ. یعنی ایک گریڈنگ پیریڈ سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو مڈ کا سلیبس ہے وہ مکمل ہوا تو اس کے اینڈ پہ جو ایگزام کنڈکٹ ہوں گے اس کو انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ ہم کہیں گے. ان کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے انٹرم کی کہ یہ فائنل جو ہمارا سمیٹیو ایویلیویشن ہوتی ہے یا فائنل ہماری اسیسمنٹ ہوتی ہے تو اس میں بھی ان کا ویٹیج ہوتا ہے. جیسے ہمارے مڈ ٹرم ایگزام کے جو مارکس ہوتے ہیں, اسائنمنٹس کے مڈ کی اسائنمنٹ کے مارکس ہوتے ہیں یا مڈ کے جو مارکس ہوتے ہیں جو ہماری فائنل اسیسمنٹ ہوتی ہے, فائنل ایگزام ہوتا ہے, اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہی بات یہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ کین پریڈکٹ دا اسٹوڈنٹ پرفارمنس آن دا اینڈ آف دا ایئر سمیٹیو اسیسمنٹ. اے بینچ مارک اسیسمنٹ از اے ٹائپ آف انٹرم اسیسمنٹ. بینچ مارک اسیسمنٹ کین بی یوزفل فار کمیونیکیٹنگ امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ ڈیٹا ٹو پیرنٹس. درمیان میں چونکہ یہ لی جاتی ہے مکمل سیشن سے پہلے, تو اس سے پیرنٹس کو بھی انفارم کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے بچے کی موجودہ جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے. تو اس کے بعد ہوتی ہے کنٹینیوس اسیسمنٹ. کنٹینیوس اسیسمنٹ وہ ہے جو ریگولر انٹرول پہ ہو. پیریوڈک انٹرول کس کو کہتے ہیں کہ ایک آپ نے چیپٹر مکمل کیا, چاہے وہ ہفتے بعد کیا, مہینے بعد کیا, 2 مہینے بعد کیا, تو چیپٹر کے اینڈ پہ ہوگی. فکس نہیں ہے پیریڈ, لیکن کنٹینیوس اسیسمنٹ میں پیریڈ فکس ہوتا ہے کہ اسیسمنٹ ڈیلی کی جائے گی, ہفتے بعد کی جائے گی, فورٹ نائٹلی 15 دن بعد کی جائے گی, منتھلی مہینے بعد کی جائے گی, یا پھر سیمیسٹر کے بعد کی جائے گی. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس اسیسمنٹ. وہ اسیسمنٹ جو ڈیلی, ویکلی یا منتھلی بیسس پہ ریگولرلی کی جائے اس کو کنٹینیوس اسیسمنٹ کہتے ہیں. تو یہ اسیسمنٹ آف لرننگ کی 3 جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں یا میتھڈس کہہ لیں. اس کے بعد ہے کہ اسیسمنٹ آن دا بیسس آف فنکشنل رول. پلیسمنٹ اسیسمنٹ اور فارمیٹیو اسیسمنٹ ان کا فنکشنل رول ہے, کیونکہ یہاں پہ ہم کسی کو کسی ڈگری میں, کسی کورس میں, کسی جاب میں اس کو پلیس کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. اور فارمیٹیو اسیسمنٹ یہ وہ اسیسمنٹ ہے جو ڈیورنگ انسٹرکشن اسٹوڈنٹ کی پروگرس کو مانیٹر کرنے کے لیے کی جاتی ہے, تو اس کا ایک پراپر فنکشن ہے, تو اس لیے ان دونوں کو فنکشنل رول کی بیس پہ اسیسمنٹ آن دا بیسس آف فنکشنل رول کہا جاتا ہے. اس کے بعد اسیسمنٹ آن دا بیسس آف فارمیٹ آف دا ٹیسٹ. اب ٹیسٹ جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں, کچھ ٹیسٹ آبجیکٹیو ہوتے ہیں, کچھ سبجیکٹیو ہوتے ہیں. بیسک جو ڈفرنس ہے سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو میں انشائیہ معروضی میں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آبجیکٹیو ہوتا ہے معروضی
اس میں جو سوال ہوتا ہے اس کا سنگل آنسر ہی موجود ہوتا ہے، اس کا متبادل آنسر موجود نہیں ہوتا. مثلا پاکستان کب بنا؟ 14 اگست 1947 کو بنا. کشمیر کی جو ہے مسئلہ کشمیر کی وجوہات بیان کریں، یہاں پہ 10 آپ جواب لکھ سکتے ہیں، ممکن ہے 10 کے 10 ٹھیک ہو. تو یہ سبجیکٹو کہلاتا ہے، یعنی وہ جواب جو ایک ہی سوال کا مختلف انداز میں آپ جواب دیتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک سے زیادہ جواب مختلف انداز میں دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ سارے کے سارے بھی درست ہوں، تو اس کو ہم سبجیکٹو کویسچن کہتے ہیں. اور آبجیکٹیو وہ ہوتا ہے جس کویسچن کا صرف ایک ہی جواب ہو، جیسے ایم سی کیوز ہے، اس میں ایک ہی آپشن ٹھیک ہوگا. فل ان دا بلینکس ہیں، ایک ورڈ ہے، ایک کوئی سال ہے، کوئی تاریخ ہے، تو وہی لکھیں گے تو ٹھیک ہوگی، ادروائز غلط ہے. ٹرو فالز ہیں، یس کریں گے، اگر یس ٹھیک ہے تو ہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. کالم میچنگ ہے، وہ بھی ایسے. ڈریگ اینڈ ڈراپ وہ بھی ایسے ہی ہے کہ ایک کویسچن کا آپ ایک ہی جواب دے سکتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو ہوتے ہیں سبجیکٹیو، ان کے ملٹیپل آنسر اویلیبل ہوتے ہیں. جیسے پاکستان میں جو ڈراپ آؤٹ ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ ایک سبجیکٹیو کویسچن ہے. آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ سبجیکٹیو بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. تو فکس چوائس اسیسمنٹ آن دا بیسس آف ٹیسٹ فارمیٹ، یہ فکس چوائس ہوتے ہیں، یعنی آبجیکٹیو یا کمپلیکس پرفارمنس، ان کو سبجیکٹیو کہا جاتا ہے. اسیسمنٹ آن دا بیسس آف رزلٹ انٹرپریٹیشن، اور رزلٹ جو ہے وہ کیسے انٹرپریٹ کیا جائے گا، تو یہ نارم ریفرنس ہوتا ہے یا کرائٹیرین ریفرنس ہوتا ہے. کلاس میں 20 بچے ہیں، ٹیچر نے ٹیسٹ لیا تو اس نے کہا کہ جو رول نمبر 11 ہے، اس کے جو مارکس ہیں وہ 18 ہیں، اور اس سے کم جو ہے وہ 20 بچے میں نے کہا ٹوٹل ہیں، تو 17 بچوں کے نمبر جو ہے اس سے کم ہیں، اور 2 بچے جو ہیں ان کے مارکس اس سے زیادہ ہیں. تو یہ نارم ریفرنس ٹیسٹنگ کہلاتی ہے کہ آپ نے ٹیسٹ لے لیا، ایک بچے کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس بچے کے اکارڈنگ باقی کلاس کی کتنی پوزیشن ہے، اس کو نارم ریفرنس ٹیسٹ کہا جاتا ہے. یعنی اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس آپس میں کمپیئر کر کے رزلٹ بنایا جاتا ہے پرسنٹائل رینک کے تھرو. ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم اس کو بھی آگے جا کے دیکھیں گے، اس کو ہم نارم ریفرنس کہتے ہیں. اور دوسری اس کی ٹائپ ہوتی ہے رزلٹ انٹرپریٹیشن کی، کرائٹیرین ریفرنس. کرائٹیرین ریفرنس کیا ہے کہ بھئی 40 نمبر والا پاس ہے، جو 40 نمبر لے گا وہ پاس ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹنگ. تو یہ اسیسمنٹ آن دا بیسس آف رزلٹ انٹرپریٹیشن ہے. آج کے ہمارے سیشن کا آخری ٹاپک، آخری سلائیڈ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پورٹ فولیو اسیسمنٹ. یہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے، کوئی بتانا چاہے گا؟ کسی کو کوئی آئیڈیا ہے؟ جی پلیز اذان ہو جائے، آپ 2 سے 2 منٹ ویٹ کیجیے گا پلیز.
جی کون بتانا چاہ رہی تھی پورٹ فولیو کی ڈیفینیشن یا کانسیپٹ پلیز؟ جی کوئی اسٹوڈنٹ شیئر کرنا چاہ السلام رہے تھے علیکم کچھ؟ سر. جی وعلیکم السلام. سر ایک اسٹوڈنٹ کی جو پرفارم ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہول سیمسٹر یا اس کو جو ان کا جی سر ان کا سر جو ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی جو ہول ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ڈیورنگ اے سیشن سیمسٹر جو وہ پرفارم کرتا ہے اس کا ایک کلیکشن بینک ہوتا ہے. اس میں ایک پریزنٹیشن بھی آ جاتی ہے, اسائنمنٹ بھی آ جاتی ہے, کوئی پروجیکٹ ہے وہ بھی آ جاتا ہے. تو ایک پورٹ فولیو ہے, ایک کمپلیٹ بینک ہوتا ہے, کوئی نوٹس بینک, وہ اس کو پورٹ فولیو کہتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ, بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا آپ نے. سر میرے خیال میں یہ کہ کسی اسکل یا اسپیسیفک جو ہے کمپریہنشن کو جی جی تھینک یو. کوئی اور اگر بتانا چاہیں؟ Am I audible? جی سوری آپ کی آواز کٹ رہی تھی, کیا فرما رہی تھی آپ؟ ہم اسسمنٹ کو ایز اے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے کا پروفائل پورا جتنا بھی سیشن کا چل رہا تھا سال کا, یا جی جی پروفائل نہیں کہہ سکتے اس کو. جی پورٹ فولیو میں ایکسپلین کرتا ہوں. پورٹ فولیو بیسیکلی جی آ رہی تھی آپ کی آواز. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے کا جو پروفائل ہے پورٹ ہے. جی 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 میں ایکسپلین کرتا ہوں, امید ہے انشاءاللہ آپ کو آپ کے کویسچن کا جواب مل جائے گا. میں اسٹوڈنٹ ہوں, مائک کائنڈلی اپنے آف کر دیجیے گا. میں ایک آپ کی محترم آپ جو فرما رہے ہیں آپ کی آواز کٹ رہی ہے, میں نہیں سمجھ پا رہا. جو پورے سجن کے حوالے سے جی جی کیا ہوتا ہے اس میں اس کے پورے جی تھینک یو سو مچ. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں, آپ نے بھی اچھی طرح سے اپنا آئیڈیا شیئر کیا ہے. پورٹ فولیو اسیسمنٹ بیسیکلی ایک پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے, پہلے ہم پورٹ فولیو کو دیکھتے ہیں. پورٹ فولیو ایک اسٹوڈنٹ, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے ایڈمیشن لیا فرض کریں کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں, تو میں نے ڈے 1 سے لاسٹ ڈے تک میں نے کوئی جو ڈفرینٹ میری ایکٹیویٹیز تھیں کریکولر, مثلا میں نے کوئی ہوم ورک کیا ہے, میں نے کوئی کلاس ورک کیا ہے, میں نے کوئی پریزنٹیشن دی ہے, میں نے کوئی اسائنمنٹ دی ہے, یا اس کے علاوہ میں نے کوئی اسپیچ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, کسی گیم میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, یا کوئی ایکسٹرا کوئی ایسی میری ایکٹیویٹیز تھی جس میں میں انوالو ہوا ہوں, جس میں اسکول میں مجھے انعامات ملے ہیں, تو کلیکٹیولی یہ میرا پورٹ فولیو بن جائے گا. پورٹ فولیو ایک کلیکشن ہوتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کے ورک کی, جو ایک سیشن میں ایک سال میں جو اس نے کیا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس میں شامل ہوتا ہے. تو اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کس طرح کا کیا ہے, کتنا کس نے اچھا کیا, کتنا اچھا نہیں کیا. بیسیکلی پورٹ فولیو جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا جو بھی اس کی پروگریس ہے, یہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے اسکولز میں ایک پروگریس رپورٹس جو ہے وہ شروع کی گئی تھیں. تو ان پروگریس رپورٹ میں بیسیکلی منتھلی بیسس پہ اسٹوڈنٹ کی پروگریس کو اس میں جو ٹیچر ہے وہ مینشن کرتا تھا, پھر پیرنٹس کو بھیجی جاتی تھی, پیرنٹس اس پہ سگنیچر کرتے تھے, اور اس کی بیس پہ پھر اسٹوڈنٹ کا جو اینول ایگزام ہے اس میں بھی اس کا ویٹیج رکھا جاتا تھا اس پروگریس رپورٹ میں. خیر وہ 1 یا 2 سال پریکٹس رہی تھی, یہ 2002-03 کی بات ہے, غالباً 1-2 کی بات ہے. تو پورٹ فولیو بیسیکلی ایک اسٹوڈنٹ کی جو اس کا ورک ہوتا ہے, جو کچھ اس نے کیا ہے, کوئی ہوم ورک ہے, کلاس ورک ہے, اسائنمنٹ ہے, اسپیچ ہے, کوئز ہے, کوئی لٹریری کوئی ایکٹیویٹیز اس کی ہیں, کوئی اسپورٹس گیمز میں اس کی جو اچیومنٹ ہیں, جو کچھ بھی ہے کلیکٹیولی یہ اس کا پورٹ فولیو کہلاتا ہے. پورٹ فولیو از اے کلیکشن آف اسٹوڈنٹس ورک دیٹ ہیز بین سلیکٹڈ اینڈ آرگنائزڈ, جس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور آرگنائز بھی کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے, اٹ شوز دا لرننگ پروگریس, ایک بچہ جو ہے وہ کتنا موو کر رہا ہے, اچھا موو کر رہا ہے.
تو اس کی لرننگ پروگریس کو اور اس کے ساتھ ساتھ جی ڈیلی یہ ٹائم ہوتی ہے کلاس. السلام علیکم، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ساڑھے چار کر دیں اس حساب سے. جی السلام علیکم، میری آواز پہنچ رہی ہے اب؟ جی میرا شاید کوئی انٹرنیٹ کا ایشو تھا. نہیں یہ بات نہیں ہے، آپ سب کو میسج کر یا کال کر کے پتہ کر. اللہ کرے آپ بھی گورنمنٹ کی ہو جائیں. جی السلام علیکم، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ دیکھیں آپ لوگ گورنمنٹ ٹیچرز ہیں، آپ لوگوں کو جی السلام علیکم، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اپنی ڈیزرونگ جتنا ہم ڈیزرو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیتا ہے. بے شک اس نمبر نوٹ کرتے رہے، خریدنے والے خرید لیں، باقی بیٹھ کے کھا.
السلام علیکم، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے آپ جو جی بیگرز ہوتے ہیں وہ گلی میں آواز دیتے ہیں، السلام جو علیکم۔ دینا چاہے دے دے، جو نہ دینا چاہے، کیا خیال ہے؟ انہوں نے تو فرض پورا کر دیا نا، آواز دے دی، صدا، اس لیے ہمارا کام بھی صدا دینا ہے، تعال گانی، اللہ تعالیٰ کے دعا کرتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر جو ہے نا وہ دعا میری مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جب اس کا وقت دے گا، جی ایسے ہر تکلیف اور مشکل جب سے وقت کوئی آئے گا نیا تو راستہ اللہ نکلتا ہے. تعالیٰ بہتر دے گا۔ السلام علیکم، میری آواز ہر پہنچ رہی ہے؟ تکلیف اور مشکل. جی سر. جی سر. سوری فار ڈسٹربنس، میرا یہاں ہمارے یہاں بارش ہو رہی ہے، موسم خراب ہے، لائٹ نہیں ہے، تو تھوڑے سے ایشوز تھے جس کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا میں. تھینک یو فار ٹھیک یور ہے سر. پیشنس. جی ہمارا یہ لاسٹ سلائیڈ تھی، اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. میں درمیان میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور آپ کی تھوڑی سی گفتگو بھی سن لیتا تھا. بڑی اچھی ڈسکشن چل رہی تھی، تو وہ انشاءاللہ جو کویسچن آپ کے تھے وہ انشاءاللہ اینڈ پہ ان کو ایڈریس کریں گے. تو پورٹ فولیو کی میں بات کر رہا تھا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے ایڈمیشن لیا ہے کالج میں، تو سٹارٹ سے لے کر ایک سال کے شروع اکیڈیمک سیشن کے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، میرا کوئی ہوم ورک ہے، کلاس ورک ہے، کوئی اسائنمنٹ ہے، کوئی پریزنٹیشن ہے، کوئی میری کریکولر ایکٹیویٹیز میں کوئی اچیومنٹس ہیں، اسی طرح کوئی لٹریری کمپٹیشن میں میری کوئی پروگریس ہے، تو اوور آل جو کچھ بھی میں نے گین کیا، اچیو کیا، ورک کیا، تو اس کی جو کلیکشن ہے ٹیچر اپنے پاس کرے گا، اس کو پورٹ فولیو کہا جاتا ہے. پورٹ فولیو از اے پرپزفل کلیکشن آف اسٹوڈنٹ ورک دیٹ ہیز بین سلیکٹڈ اینڈ آرگنائزڈ. اٹ شوز لرننگ پروگریس اینڈ سیمپل آف اسٹوڈنٹ بیسٹ ورک. یہ ایک تو ہمیں بتاتا ہے کہ بچہ کتنا پروگریس کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے یہ اسٹوڈنٹ کا جو بیسٹ ورک ہے وہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بچہ اس فیلڈ میں بہت آگے جائے گا. مثلا کوئی جو ہے وہ آرٹ میں آگے جانا بچہ جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی میڈیکل کی، کوئی انجینئرنگ کی فیلڈ میں، کوئی ٹیچنگ کی فیلڈ میں، تو جو بیسٹ ورک ہے اس سے ہم یہ اس بچے کا ایپٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ مستقبل میں کہاں جائے گا. تو پورٹ فولیو اس کو کہا جاتا ہے. پورٹ فولیو کی کچھ ٹائپس ہیں، اسیسمنٹ کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. پروسیس، شو کیس اور ڈاکومنٹری پورٹ فولیو، یہ تین اس کی بیسک ٹائپس ہیں. اس کے علاوہ ڈسکرپٹیو، ہائبرڈ، یہ بھی اس کی دو ٹائپس جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم پروسیس یا ورکنگ پورٹ فولیو کو دیکھتے ہیں. ٹیچر پڑھا رہا ہے تو ڈیورنگ انسٹرکشن بچے کو کوئی اس نے کلاس ورک دے دیا، کوئی ہوم ورک دے دیا، اسائنمنٹ کوئی دے دی، تو بچہ اس اسائنمنٹ کو جو ہے وہ اس پرابلم کو سولو کرتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں نے انڈرسٹینڈ کر لیا، میں نے بہت اچھی طرح سے کیا، مجھے یہاں پہ ایشوز آ رہے ہیں. تو ڈیورنگ ٹیچنگ لرننگ، یعنی ڈے ٹو ڈے جو روٹین ہوتی ہے، کوئی ہوم ورک یا کوئی اسائنمنٹ یا کلاس ورک ٹیچر دے رہا ہے ڈے ٹو ڈے روٹین میں، تو اس کی جو کلیکشن ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروسیس اور ورکنگ پورٹ فولیو. میں بکر سے ہوں. ہمارے بکر میں جو ہمارے سکولز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر کے. ہمارے سوشل میڈیا کے گروپس بہت زیادہ ہیں. باقی ڈسٹرکٹ میں بھی یقیناً ہوں گے، لیکن اگر آپ بکر ایجوکیٹرز کے نام سے دیکھیں تو آپ کو تھاؤزنڈز میں اس کے جو فالوور سبسکرائبر ملیں گے، اور لوگ اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے بچوں کے ڈیفرنٹ کوئی آرٹس کی سکلز ہیں، کوئی پینٹنگ کی، ڈرائنگ کی، رائٹنگ کی، وہ دکھا رہے ہوتے ہیں ٹیچر کہ یہ دیکھیں میری دوسری کلاس کے، تیسری کلاس کے بچے کی یہ اچیومنٹ ہے. تو یہ بیسیکلی ڈے ٹو ڈے ورک میں جو اسٹوڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کو اسائنمنٹ ہوم ورک دی جاتی ہے، اس کو پروسیس یا ورکنگ پورٹ فولیو کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے شو کیس. شو کیس میں ہم اپنے گھروں میں ہمیں جو کوئی پرائز ملتا ہے، کوئی شیلڈ ملتی ہے، کوئی انعام، کوئی میڈل ملتا ہے، یا اگر ہم فیمیل کی بات کریں تو ان کو کوئی جہیز میں جو چیزیں ملتی ہیں، برتن وغیرہ، تو وہ اس کو شو کیس میں سنبھال کے رکھتی ہیں. جس کو جو ہے وہ
کوئی کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی. تو بیسیکلی شو کیس میں بھی اسٹوڈنٹ کا اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ اس کا جو بیسٹ ورک ہے, جو اس کی اچیومنٹس ہوتی ہیں کریکولر کو کریکولر فیلڈ میں, تو اس کی اچیومنٹس جو ہے جو بیسٹ ہوتی ہیں, جو کہ یونیک ہوتی ہیں, اس کو ہم شو کیس پورٹ فولیو کہتے ہیں. کلیکشن آف بیسٹ ورک آف اسٹوڈنٹ اسمبلڈ فار اسیسمنٹ پرپز, آلسو کالڈ پریزنٹیشن, فارمل اور کیریئر پورٹ فولیو. یہ اس کی پریزنٹیشن یا فارمل یا کیریئر پورٹ فولیو, اس کے 3 ڈفرینٹ نیمز ہیں شو کیس کے. اس میں آرٹس ہوتے ہیں, پروجیکٹس ہوتے ہیں, سٹوریز ہوتی ہیں, پوئٹری ہوتی ہے, یا پھر ریسرچ پیپر وغیرہ. اس کے بعد تیسری اس کی ٹائپ ہے ڈاکومنٹری پورٹ فولیو. ڈاکومنٹری پورٹ فولیو میں ایک ٹیچر یہ جج کرتا ہے کہ بچے کو کہ جو میں نے پڑھایا کیا بچے نے اس کو گین کیا, یعنی کوئی اپنی ٹیچنگ لرننگ سے ریلیٹڈ کوئی ٹاسک اس نے دیا, مثلا کوئی اسائنمنٹ دے دی, تو وہ اسائنمنٹ جو ہے بیسیکلی کیا کہلائے گا, ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں اس ٹیچر کے پاس ریکارڈ آ جاتا ہے, تو اس کو ڈاکومنٹری پورٹ فولیو کہا جاتا ہے. فائنل پروڈکٹ آف اسٹوڈنٹ ورک پرووائڈ ایویڈنس دیٹ سرٹن انسٹرکشنل گولز آر ریئلائزڈ, یعنی یہ اس کا فائنل ورک ہوتا ہے. انڈیکیٹ اسٹوڈنٹ پروگرس اینڈ ویکنیسز فرام ون لرننگ ایریا ٹو اندر. اس میں وہ ٹیچر جو ہے بچے کی اس میں اسیسمنٹس بھی آ جاتی ہیں, جو اسیسمنٹ ٹیسٹ وغیرہ بھی ٹیچر لیتا ہے, جو ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں اس کی جو پروگرس ہے وہ کیا ہے. اسی طرح ایک اور اس کی ٹائپ ہوتی ہے ڈسکرپٹیو, جس میں یہ دیکھا جاتا ہے, اس کی وہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ یہ بچہ جو ہے کیا کر سکتا ہے, کیا بن سکتا ہے. ہائبرڈ جو ہے یہ بھی پورٹ فولیو کی ایک ٹائپ ہے, جو اوپر جو یہ 3-4 ہیں ان کا مکسچر ہوگا, اور پروڈکٹ جو ہے یہ اس کا جو ڈاکومنٹری پورٹ فولیو ہے اس کا دوسرا نیم ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پورٹ فولیو اسیسمنٹ کی. تو یہ جو پورٹ فولیو ہے اس سے ہم اسیسمنٹ کیسے کرتے ہیں. بچے کا ہوم ورک ہے, کلاس ورک ہے, ڈرائنگ ہے, پینٹنگ ہے, پریزنٹیشن ہے, تو یہ آج کل اگر دیکھا جائے تو جو ماڈرن اسیسمنٹ ٹیکنیکس ہیں جو انٹرنیشنلی اڈاپٹ کی جا رہی ہیں, تو یہ ایک ماڈرن قسم کی اسیسمنٹ ہے, جس میں جو ہے انفارملی بچوں نے جو کیا ہوتا ہے, جو کچھ کیا ہوتا ہے, تو اس کو فارمل وے میں پھر بعد میں اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے, اور اسی بیس پہ بچے کی گریڈنگ یا رینکنگ بھی کی جاتی ہے. تو بچے کے پورٹ فولیو سے اس کی اسیسمنٹ کرنا اور اس کی گریڈنگ کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں, ہم پورٹ فولیو اسیسمنٹ کہتے ہیں. پورٹ فولیو از این اتھینٹک فارم آف اسیسمنٹ فرام اسٹوڈنٹ ورک. اسی چیپٹر میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے اتھینٹک اسیسمنٹ کی ڈیفینیشن. اتھینٹک اسیسمنٹ اس کو کہتے ہیں, مجھ سے کسی نے کوئی کویسچن کیا, میں نے اس کا جواب دے دیا, میں نے رٹی ہوئی تھی چیز میں نے جواب دے دیا, یہ ہے ایک اسیسمنٹ, سمپل اسیسمنٹ ہے. اور اتھینٹک اسیسمنٹ کون سی ہوگی, جو میں نے بتایا کیا میں وہ کر سکتا ہوں پریکٹیکلی اگر مجھے کرنا پڑے, تو اس کو اتھینٹک اسیسمنٹ کہتے ہیں, یعنی پریکٹیکلی کر کے دکھانا. تو پورٹ فولیو میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ بچے کا وہ سب کچھ ہوتا ہے جو اس نے پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو اتھینٹک اسیسمنٹ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اس میں ہم بچے کی کگنیٹیو, افیکٹیو اور سائیکو موٹر ڈومین, تینوں ڈومینز جو بلوم ٹیکسانومی کے 3 ڈومینز ہیں, یہ اس سے جج کیے جاتے ہیں. پرپز آف پورٹ فولیو اسیسمنٹ, اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں, بچے کی جو لرننگ پروگرس ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے, بچے کی جو اسیسمنٹ یا اچیومنٹ ہے اس کو دیکھنے کے لیے جو پورٹ فولیو اسیسمنٹ ہے یہ کی جاتی ہے. تو اس کے ایڈوانٹیجز جو ہیں, یہ اس سے ٹیچنگ اور لرننگ امپروو ہوتی ہے, لرننگ پروگرس کا ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے, بچے کی جو بیسٹ پرفارمنس ہے, بیسٹ ورک ہے, وہ ہمیں پتہ چل جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ریفلیکٹیو لرننگ ہوتی ہے. ایک بچہ خود کو خود انالائز کر رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا چل رہا ہوں, اسٹرانگ ہوں, ویک ہوں, پروفیشینٹ ہوں. اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز, یہ اس کا ایک ہی ڈس ایڈوانٹیج مین ہے, وہ ہے کہ ریکارڈ کی کلیکشن کے مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک ٹیچر کے لیے کہ وہ بچے کی ہر چیز کو ریکارڈ کر کے ایک سیکوینس میں رکھے, آرگنائز کرے, یہ مشکل ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم کنسٹرینٹ بھی ہوتا ہے, اس پہ ٹیچر کا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے. تو یہ ہماری پورٹ فولیو اسیسمنٹ تھی. اس طرح ہمارا جو آج کا ڈیمو سیشن تھا یہ کلوز ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی کویسچن اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں, ادروائز میں آپ کو نوٹس, ٹیسٹ اور بک کا ایک اوور ویو دکھا دیتا ہوں, تاکہ اس کے بعد پھر میں اپنے سیشن کا تعارف بھی آپ کے ساتھ کرا دوں گا. جو اسٹوڈنٹ ریگولر سیشن جوائن کرنا چاہیں گے, انشاءاللہ کل ان کا پری ٹیسٹ ہوگا, پرسوں سے ریگولر 4 سے انشاءاللہ ریگولر کلاس ہماری 4 بجے ہوگی اصل ٹائم, 4 سے لے کر 5:15 تک یہ ہماری کلاس کا ٹائم ہوگا. ہر کلاس کے جی اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو پہلے بتا دیں, اس کے بعد میں اس سائڈ پہ جاتا ہوں. جی پلیز. جی سر, یہ پورٹ فولیو ایک ہی چیز ہے یا 2 ڈفرینٹ چیز ہیں؟ سوری, پورٹ فولیو کے ساتھ اینیکڈوٹل ریکارڈ. جی, اینیکڈوٹل ریکارڈ بیسیکلی اسٹوڈنٹ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا, اس کا ریکارڈ ہوتا ہے اینیکڈوٹل ریکارڈ.
ٹھیک ہے، ایک اسٹوڈنٹ نے کس طرح سے بیہیو کیا، اچھا کیا، برا کیا، صحیح کیا، غلط کیا، دوستوں کے ساتھ، کلاس میٹ کے ساتھ وہ شور کرتا ہے، لیٹ آتا ہے، یا وہ اپنا ہوم ورک نہیں کرتا، تو یہ الگ چیزیں ہیں دونوں. پورٹ فولیو اسٹوڈنٹ کی ورک کی فائل ہوتی ہے، ریکارڈ ہوتی اکیڈمک ریکارڈ ہوتا ہے، وہ بیہیویئرل. ہاں وہ بیہیویئر ہوتا ہے، وہ بچے کا بیہیویئر لکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہے، وہ الگ چیز ہے. وہ بھی اسی چیپٹر میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو بھی، انیکڈوٹل ریکارڈ کو بھی. جی کیس ہسٹری جو ہے بیسیکلی پورٹ فولیو میں ہم اس کو اس وقت لے سکتے ہیں کہ کیس ہسٹری میں اگر اس کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ریکارڈ کا پروفائل کا، اس بچے کی پروفائل کا حصہ بن سکتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے اس کو پورٹ فولیو میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. لیکن کیس اسٹڈی اٹ سیلف جو ہے وہ پورٹ فولیو نہیں ہے. سوری سر، میں کیس ہسٹری بول رہا ہوں. اچھا کیس ہسٹری، جی کیس ہسٹری. جی میں سمجھا کیس اسٹڈی کی آپ بات کریں. جی انشاءاللہ اسی طرح آپ نے نوٹس دیکھ لیے ہیں سارے، اسی طرح یہ اس چیپٹر کے نوٹس ہیں، ایک دفعہ آپ بے شک دیکھ لیں اس کو ایک نظر. باقی تمام چیپٹرز کے نوٹس بھی اسی طرح ہی اویلیبل ہیں. یہ نوٹس آپ کو PDF شکل میں مل جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ بک پرچیز کرنا چاہیں تو جو بک ہے وہ انشاءاللہ جو ہے 10 سے 15 تک پبلش ہو کے میری بک آ جائے گی. 550 روپیز اس کی ٹوٹل پرائس ہے. یہ ویسے سلائڈ تقریباً 500 سلائڈز ہوں گی، آلموسٹ 450 سلائڈ سے 450 سے 500 تک سلائڈز ہوں گی. ان کو پرنٹ کرانا یہ ایشوز زیادہ آتے ہیں. اگر آپ وہ لیں گے، بک لیں گے، تو وہ ایک تو سستی بھی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ چیزیں آپ کو ایک آرگنائزڈ وے میں مل جائیں گی ساری چیپٹر وائز. یہ اس طرح کے یہ سارے نوٹس تیار کیے ہوئے ہیں، یہ میرے سیلف میڈ ہیں، اور یہ میں نے ان کو 4 سے 5 ڈفرینٹ سورسز سے تیار کیا ہوا ہے. یہ آپ کو میں ابھی کلاس کے بعد انشاءاللہ بھیجوں گا، آپ ایک نظر ان کو دیکھ لیجئے گا. اس کے علاوہ 2 بیچ الحمدللہ ہمارے 50-50 کے پہلے جو ہے وہ ہو چکے ہیں. یہ تیسرا بیچ آپ کا ہوگا جو اسٹوڈنٹ اس کو جوائن کریں گے. اس کے علاوہ جو ٹیسٹ ہے اس کا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ٹیسٹ ہمارا ایک پری ٹیسٹ ہوگا کل 100 مارکس کا آپ کا PPSC کے نئے پیٹرن پہ، اور اس کے بعد آپ کی ویکلی اسیسمنٹ ہوگی. ایک چیپٹر جیسے ہی آپ کا مکمل ہوگا آپ کا اس چیپٹر کا ٹیسٹ ہوگا. 2 سے 4 دن کا یا 1 ویک کا آپ کو گیپ بھی دیا جائے گا اس ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے. ساتھ ساتھ ہم جو ہے اگلے چیپٹر کو پڑھتے رہیں گے. یعنی ہر سنڈے آپ کا ٹیسٹ ہوگا، ایوری سنڈے آپ کو ایک ٹیسٹ دینا ہوگا جو بھی آپ نے پڑھا ہوگا ایک چیپٹر اس سے پیچھے. جب 4 چیپٹر آپ کے ہو جائیں گے پھر آپ کا ایک میڈ ٹیسٹ ہوگا. جب نیکسٹ 5 چیپٹر، ٹوٹل ہمارے 9 چیپٹر ہیں، ہم نے 9 ویکس یہ ہماری اسٹڈی ہے، تو نیکسٹ 5 جب ہو جائیں گے تو پھر آپ کا ایک پوسٹ ٹیسٹ ہوگا، پھر آپ کا ایک فائنل ٹیسٹ ہوگا یعنی 9 چیپٹر کا، اور اس کے بعد پھر آپ کے پریکٹس ٹیسٹ ہوں گے، 10 پریکٹس ٹیسٹ آپ کے ہوں گے. تو یہ تو ٹیسٹ سیشن کا تھوڑا سا میں نے تعارف کرا دیا. فیس جو ہے وہ 3000 ہوگی پورے سیشن کی، جس میں آپ کے ٹیسٹ یا سافٹ نوٹس ہیں یہ پرووائڈ کیے جائیں گے. اور جیسے ہی ہماری کلاس ہوگی، جیسے یہ کلاس ہوئی ہے تو اس کے انشاءاللہ آدھے گھنٹے سے 40 منٹ بعد یہی جو ڈسکشن ابھی ہو رہی ہے یہ آپ کو ویڈیو کی شکل میں بھی واٹس ایپ گروپ میں پرووائڈ کر دی جائے گی، ویڈیو ریکارڈنگ اس کی. اور اس کے علاوہ جو ٹائمنگ ہے کلاس کی وہ 4 سے انشاءاللہ 5:15 ہوگی. 1.25 گھنٹے کی ہماری ڈیلی کی کلاس ہوگی. اگر کوئی اسٹوڈنٹ کسی بھی وجہ سے کلاس نہیں جوائن کر پاتا تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ اس کو جو ہے ریکارڈڈ کلاس وہ مل جائے گی لیکچر کی شکل میں، ویڈیو لیکچر کی شکل میں اس کو لیکچر مل جائے گا. اور کسی اسٹوڈنٹ کا اگر کوئی کویسچن ہوتا ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ کلاس میں بھی کوشش کرتے ہیں ایڈریس کرنے کی، اور کلاس کے بعد بھی ہم اس کو ایسے ہی ایڈریس کرتے ہیں. میں آپ کو بک دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے پھر اگر آپ کو کوئی کویسچن ہوگا تو ہم اس کو لے لیں گے. باقی فیس کیسے سبمٹ کرانی ہے وہ بھی پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا میتھڈ بھی. یہ بیسیکلی وہ بک ہے جو میں نے تیار کی ہوئی ہے، جو پبلش ہو رہی ہے الحمدللہ، اور یہ ود ان ویک جو ہے یہ آ جائے گی مارکیٹ میں. آن لائن بھی اویلیبل ہوگی، اگر ہوم ڈیلیوری کسی کو چاہیے تو ہم یہاں سے اس کو پارسل کروا دیں گے. یہ بک کی شکل میں یہی جو کنٹینٹ آپ نے نوٹس کی شکل میں دیکھا ہے یہی ہمارا جو ہے وہ بک کی شکل میں بھی ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کو کتاب کی شکل میں یہ جو ہے نوٹس وہ انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے. یہ بھی آپ اگر کوئی اسٹوڈنٹ چاہے گا ان کو پرچیز کرنا، بک کو پرچیز، تو اس کو بھی یہ اویلیبل ہوگی. یہ بک کے کچھ پیجز ہیں ٹیچنگ اینڈ لرننگ جو ہمارا چیپٹر ہے اس کے.
تو ٹیسٹ تو آپ کو دکھانے کی آئی تھنک ضرورت نہیں، ٹیسٹ کا آپ کو پتہ ہی ہے ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے. 25 مارکس کا جو چیپٹر ٹیسٹ ہے یہ 25 مارکس کا ہوگا، اور مڈ ٹیسٹ، پوسٹ ٹیسٹ، فائنل ٹیسٹ یہ جو ہے وہ 100 مارکس کے، پریکٹس ٹیسٹ یہ 100 مارکس کے ہوں گے. اب اگر کسی کو کوئی کویسچن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں سیشن کے حوالے سے، ٹائمنگ کے حوالے سے یا پریپریشن کے حوالے سے، تو میں آپ کے تمام سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. جی پلیز. سر السلام علیکم سر، میں سندھ سے بات کروں. جی جی سر، یہاں پر یہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا اپنا جو ہے پیٹرن ہے اور پنجاب سروس کمیشن کا. جی آپ کے اسحاق، آپ کے نا پچھلے میرے 2 بیچز میں سندھ کے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں میرے پاس، تو اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں میں نے ان کے پاس پیپر بھی دیکھے ہیں سندھ پبلک سروس کمیشن کے، تو یہ آپ کو کنٹینٹ میں بھیج دوں گا، آپ چیک کر لیجئے گا. ایک چیپٹر آپ کو سیمپل کے طور پر ابھی بھیجا جائے گا گروپ میں، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کنٹینٹ ہے سندھ پبلک سروس کمیشن کے لیے ویلڈ ہے تو آپ کلاس جوائن کر لیں. لیکن میرے خیال سے جو آپ کا 80 مارکس کا پورشن ہے جو ایجوکیشن کا ہے سبجیکٹ کا، اس میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو آپ کی پبلک سروس کمیشن میں ہیں وہ میری بک میں نوٹس میں شامل ہیں، ان کو ہم ڈسکشن میں لاتے رہتے ہیں. ٹھیک سر، ٹھیک سر. جی کسی اور سر میرا بھی ایک کوشچن ہے. جی سر ٹائمنگ کا تھوڑا ایشو ہو رہا ہے، کیا یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا یا فائنل یہی آپ کا ہے؟ یہ ٹائمنگ ہماری 4 سے 5:15 ہے. سر ٹائمنگ کا ایشو مجھے بھی ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو مغرب کے بعد کر لیں. اچھا نہیں، نیاب آپ کو کون سا ٹائم سوٹ کر رہا ہے؟ سر یہ جس طرح سر آئی تھنک یہ 7 بجے والا بیسٹ رہے گا، یہ جو ابھی ہمارا ٹائمنگ چل رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، جون سا بھی ٹائم ہو میرے لیے فیزیبل ہے، آئی ایم اویلیبل آل ٹائم. مس نیاب طاہر، یہاں پہ 2 نایاب اویلیبل ہیں ہمارے پاس، نایاب اسلم اور نایاب طاہر. تو نایاب اسلم سے میں نے کویسچن کیا تھا. اچھا سوری سر. تھینک یو. جی اچھا، کسی اور کو 4 سے 5:15 کی کلاس کی ٹائمنگ میں کوئی ایشو ہے پلیز؟ ٹائم کا مسئلہ واقعی آ رہا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ آپ 7 بجے کا ٹائم رکھیں یا ارلی مارننگ کوئی کلاس ہو جائے. نہیں، ارلی مارننگ اصل میں میری اپنی جاب ہے، اور اس ٹائم فیمیل جو ہماری ہوتی ہیں میں نے وہ فیملی والی ہیں، ان کے اپنے پرابلمز ہوتی ہیں، جاب والی ہیں، تو ارلی مارننگ تو بالکل فیزیبل نہیں ہے. تو کسی کو 4 سے 5:15 تک کلاس ٹائمنگ میں کوئی ایشو ہے پلیز وہ مجھے بتا دیں اس گروپ جی میں. ہے سر ایشو. اگر آپ 7 بجے کی ٹائمنگ کر لیں تو میرا کویسچن یہ ہے کہ 4 سے کہ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہو جو یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ مجھے 7 بجے والی کلاس میں ایشو ہے، 4 سے 5 والی کلاس مجھے سوٹ کرتی ہے. کوئی ایسا اویلیبل ہے یہاں پہ آپشن کسی کے لیے کہ جس کو مسئلہ ہو اس ٹائم میں؟ 4 بجے یا پھر 8 بجے کے بعد. 4 سے 5 والی کلاس 7 بجے تک. چلیں پھر 7 بجے ہی سوٹیبل ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. موسٹلی اسٹوڈنٹ ہمارے 7 بجے والے ہیں، تو ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں. ایکچولی میرا جو سیکنڈ بیچ چل رہا ہے ان کے نا ہم نے 4 چیپٹرز کور کر لیے ہوئے ہیں، تو ان کی کلاس کی ٹائمنگ ہے 4 سے 5:15 بجے. ان کا ہے مڈ ٹیسٹ یہ پرسوں 4 تاریخ کو. تو میں پھر ان کے ساتھ ہی کوشش کرتا ہوں کہ ان کی کلاس اور آپ کی کلاس میں ایک کر دوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ جو چیپٹر ہیں وہ پڑھ لیں گے، اور انشاءاللہ کوشش ہم یہ کریں گے کہ ہمارے جو اگلے 9 ویکس ہیں تو ان 9 ویکس کے اندر انشاءاللہ ہم اپنا مکمل کورس جو ہے وہ کور کر لیں، تاکہ جو سندھ میں ایگزام ہونا ہے یا کے پی کے میں بھی ہونا ہے، پنجاب میں بھی سیٹس اناؤنس ہو چکی ہیں، تو جتنا جلدی ہو سکے ہم جو ہے ہم پریکٹس جو ہمارا سیشن ہوگا ٹیسٹ سیشن، تو اس میں جو ہے چونکہ ہماری تیاری کا پتہ چلنا ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے. باقی یہ ہے کہ ٹائم انشاءاللہ میں سیٹنگ کر لیتا ہوں، میں آپ کو گروپ میں انفارم کر دوں گا. جو اسٹوڈنٹ جن کا ٹائمنگ کا یہ ایشو آ رہا ہے تو اوبویسلی میں اس سائٹ پہ جاتا ہوں 4 والی پہ تو بھی کچھ اسٹوڈنٹ کو ایشوز ہوں گے، اگر میں ادھر آتا ہوں تو بھی کچھ اسٹوڈنٹ کو ایشوز ہوں گے. بہرحال میں 2 کلاسز ایک دن میں نہیں لے سکتا، کوشش میں یہی کروں گا کہ ایڈجسٹ کر کے ایک ہی ٹائم میں سیٹ کرتا ہوں، اور کوشش میری یہی ہوگی کہ جو آپ کو ٹائم سوٹ کر رہا ہے
تو انشاءاللہ اسی ٹائم میں کلاس ایڈجسٹ کریں گے. 3000 فل سیشن فیس ہوگی اور یہ فیس جو ہے ایک ہی بار لی جائے گی, جس میں آپ کا ٹیسٹ سیشن اور آن لائن کلاسز, سافٹ نوٹس, اور جو اسٹوڈنٹ ہمارے ریٹن کوالیفائی کر جاتے ہیں تو ان کی انٹرویو کی پریپریشن بھی انشاءاللہ اسی فیس میں کرائی جائے گی. اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو جی آپ پوچھ سکتے ہیں. فیس سبمٹ کرانے کا پروسیس میں گروپ میں شیئر کر دوں گا. اور ریگولر سیشن جو ہے وہ کیسے جوائن کریں گے, وہ اسٹوڈنٹ جو فیس سبمٹ کر دیں گے ان کو پھر ریگولر کلاس میں ایڈ کرتا جاؤں گا. یہ جو ڈیمو کلاس کا واٹس ایپ گروپ ہے یہ آج کے دن تک فنکشنل ہوگا. جی پلیز. سر میرا ایک اور کوشچن ہے سر, اگر یہ سوٹ کرے کہ پہلے سے جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرتے ہیں اس ٹاپکس کے بارے میں اگر پہلے سے ہمیں انفارم کر دیا جائے تو ہم زیادہ تیاری کے ساتھ آ سکتے ہیں, کوشچن ہو سکتے ہیں, ڈسکس کیا جا سکتے ہیں اس کو. نیاب میں نوٹس جو مطلب جیسے ہم نے کل کلاس لینی ہے, جی میں انڈرسٹینڈ کر لیا جیسے آپ ہم کا نے کل کویسچن. ایک کلاس لینی ہے تو اس کلاس کے بارے میں ہم پہلے سے ہوں کہ ہمیں یہ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے, اس کے بارے میں ہم آپ کو گائڈ کریں گے. تو اس ٹاپک کو ہم بھی خود سے ریڈ کر کے آئیں کہ آج ہم نے یہ پڑھنا ہے, اس سے ہمیں زیادہ اچھا رہے گا. میں وہی بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو نوٹس ایک ویک پہلے پرووائڈ کر دوں گا. جو چیپٹر ہم پڑھیں گے ایک ویک پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ کل ہم نے کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم ڈیلی 10 سے 12 سلائڈ میں ڈیلی اپنی کلاس کو جو پچھلے 2 بیچز ہیں 10 سے 12 سلائڈز ہم پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. اسٹوڈنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ آج پڑھا ہے, کل یہ پڑھیں گے. تو یہ PDF کی شکل میں آپ کو نوٹس اویلیبل ہوں گے پورے ویک کے پہلے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں مکمل سلیبس پرووائڈ کر دیا, یہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, میں آپ کو مکمل جو سلیبس ہے وہ سافٹ میں پرووائڈ پہلے بھی کر سکتا ہوں. تو میرا میتھڈ پہلے کا یہ ہے کہ میں جس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے 1 یا 2 دن پہلے آپ کو نوٹس پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں تاکہ آپ اگر پری ریڈنگ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. دوسرا آپشن یہ بھی ہے کہ بک بھی آ رہی ہے, اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس کو لینا چاہے تو وہ بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوگی. تو یہ انشاءاللہ یہ چیزیں پہلے سے ہم مینیج کر رہے ہیں اور پہلے ہی پرووائڈ آپ کو کیے جائیں گے اور آپ بے شک اس کو پری ریڈنگ بھی کر سکیں گے. جی بہت شکریہ. جی عمران حیدر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. عمران حیدر صاحب آپ شاید بولنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. جی کسی اور کا کوئی کویسچن؟ شعیب گل صاحب. اچھا سر, جو ایم ایڈ والے ہیں وہ اپنا ایکول سرٹیفکیٹ بھی بنوائیں گے یا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جن کا ایم ایڈ ہے وہ ایم اے ایجوکیشن کی ایکول ہے, اس کے لیے کوئی ایکولنس سرٹیفکیٹ بنوانے کی ضرورت نہیں ہے. ایم ایڈ کی بیس پہ لیکچر ایجوکیشن کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں پنجاب میں. سر ایک سوال ہے کہ جن کو آپ ریکارڈنگ بھیجیں گے ویڈیو, جی تو وہ واٹس ایپ میں آئے اوپن ہو جائے گی, 1 گھنٹے کی اوپن ہو جاتی ہے؟ میں آپ کو ویڈیو لنک بھیجوں گا. میرا یوٹیوب چینل ہے نیم ڈراٹس کے نام پہ, اس پہ ڈیلی بیسس پہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں. میں آپ کو لنک بھیجوں گا, آپ اس لنک سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے. جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس کو سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. جی سر شکریہ سر. جو ویڈیو ہے نا مجھے بھیجنا, آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا, یہ ایشوز آتے ہیں. واٹس ایپ پہ اتنی لمبی جو ویڈیو ہے ہماری وہ نہیں شیئر ہوگی. یوٹیوب پہ آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ وہاں پہ آپ کے 150 سے 200 MB کی, میں سائز بہت کم رکھتا ہوں لیکن اس کی جو ہے کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے. تو 150 سے 200 150 سے 200 MB کی ویڈیو ہوگی, 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کی. تو وہ آپ کے لیے ڈاؤن لوڈ کرنا اور اسپیس کا بھی ایشو نہیں ہوگا. واٹس ایپ والے پھر یہاں پہ جو ویڈیو ریکارڈ جب ہوتی ہے تو یہ آلموسٹ 1 GB کی ایک لیکچر ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ جو ہے میں 150 سے 200 MB تک میکسیمم اس کا سائز رکھتا ہوں. جی سر یہ بہت اچھا ہے, کلاس نہیں ویڈیو چینل کا نیم ریپیٹ کر دیں. نعیم ڈراٹس کے نام سے ہے, میں چینل کا لنک بھیج دیتا ہوں آپ کو گروپ میں, پھر آپ دیکھ لیجیے گا. NAEEMDRAWERS نعیم ڈراٹس. جی اسحاق صاحب آپ شاید کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. جی سر میں نے یوٹیوب پہ آپ کو وزٹ کیا, بہت اچھا لگا سر. اور اس میں میری سر ایک ریکویسٹ ہے کہ اس میں جو آپ سلائڈ چلا رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ ٹاپک یاد کرنے کے لیے اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں نا, اس میں مطلب وہ بہت کم دکھائی دیتا ہے نا. نہیں وہ آپ کو اب آپ ریگولر سیشن آپ نے جوائن کر لیا ہے نا, تو اب آپ کو تو اسکرین شاٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کے پاس نوٹس اویلیبل ہوں گے, آپ ادھر سے لیکچر سنتے رہیں, ادھر سے نوٹس دیکھتے رہیں, کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ کو. جی سر میں تو انشاءاللہ صحیح کروں گا, لیکن جو آپ کے فالوورس ہوں گے یوٹیوب پہ, ایک سجیشن ہے میری, تو مطلب ان کو
نہیں وربلی جو اس کے لیے نا میری طرف سے ایشو نہیں ہوتا, وہ ایشو ہوتا ہے ان کا اپنا ویڈیو کوالٹی. جب وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا تو ویڈیو کوالٹی وہاں پہ سلیکٹ ہوتی ہے. میری ویڈیو اویلیبل ہوتی ہے ہائی ڈیفینیشن میں بھی, لو ڈیفینیشن میں بھی. جس کوالٹی کی ویڈیو کوئی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے اسی کوالٹی کی ہو جاتی ہے. یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو یوزر ہے اس نے ویڈیو کی کوالٹی کون سی سلیکٹ کی ہوئی ہے. 7 آپشن ہوتا ہے, وہ 3 ڈاٹس ہوتے ہیں نا, وہاں پہ کوالٹی کا آپشن آ جاتا ہے. تو جس طرح کی کوالٹی 240 والی اب صاف ظاہر ہے وہ موبائل ویو والی ہوتی ہے, وہاں وہ لیپ ٹاپ کی سکرین پہ وہ پھر چیزیں اتنی کلیئر نہیں نظر آتی. تو 780 والی کوالٹی سلیکٹ کر کے اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر, تھینک یو سر. جی کسی اور کا کوئی سوال؟ چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ جو لوگ سیشن ریگولر ہمارا جوائن کریں گے آپ سب کو خوش آمدید. کل انشاءاللہ ہمارا پری ٹیسٹ ہوگا. پری ٹیسٹ میں آپ کے ساتھ ریگولر کلاس گروپ میں شیئر کر دوں گا. تو باقی فیس جمع کرانے کا پروسیس وہ بھی میں آپ کو ابھی گروپ میں شیئر کر دوں گا, اور اس لیکچر کی ریکارڈنگ یہ بھی گروپ میں شیئر ہو جائے گی, اور میرے چینل کا لنک وہ بھی گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں. میل اور فیمیل کی واٹس ایپ گروپ سیپریٹ ہوں گے, لیکن آپ لوگوں کی کلاس جو ہے وہ ایسے اکٹھی ہی چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں, اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں. انشاءاللہ جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی. باقی جو لوگ جو ہے وہ ریگولر سیشن جوائن نہیں کرنا چاہتے تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں. السلام علیکم, اللہ حافظ. وعلیکم السلام, اللہ حافظ, جزاک اللہ سر.